السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 19ویں قسط ہے۔ صبح کی خوشگواری ختم ہو گئی تھی۔ پیلی دھوپ نے سارے میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے پہ لگائے ہسپتال جانے کو تیار تھی۔ آج کا دن ایک نئی شروعات کے نام، چاہے مرض کوڑ کا ہو یا کینسر کا، وہ ہارون کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے آج گہرے گلابی سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ، بھورے بال پشت پہ پھیلے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، پیروں میں اونچی ہیلز۔ وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ پرس کا سٹریپ کندھے پہ ٹکائے وہ جانے کو تیار تھی۔ اس نے عمر کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کلفتیں دور ہونے لگیں۔ آج اس کی انکوائری تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ حالے کو ہسپتال چھوڑ کر عمر کو سردار کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کالز کیے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کر وہ دونوں باہر آئے۔ سردار سامنے ہی کھڑا تھا، منہ کے زاویے بگاڑے سخت تپا ہوا۔ عمر نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، تم نے تو کہا تھا تم راستے میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے تک تو یہ تیار بھی نہیں تھا۔ حالے نے لقمہ دیا۔ سردار جل بھن گیا۔ میں تیار نہیں تھا یا آپ کے آئی لائنر کی شیپ سیدھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ حالے کے کان کے پاس جھکا۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا۔ کتنی گہری نظریں تھیں اس کی۔ خیر، مجھے چند گھنٹے لگ جائیں گے، آپ یہاں سے گھر جائیے گا اور شام کو حسن کا میچ ہے، آپ وہاں بھی جائیں گی، اوکے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ فوراً مجھے کال کریں گی، میں لیل کو کال کر دوں، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فکر مند تھا، دور کہیں شاید ڈرا ہوا بھی۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں عمر، نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ ہارون اور حسن میرے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لیل، تم یا کوئی اور، مجھے اس معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم شہر سے باہر نہیں جا رہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، تم آ جاؤ گے۔ وہ رکی، آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آئی جی سر بابا کے دوست ہیں، کہو تو سفارش لگوا دوں؟ وہ لاخولہ پڑتا مڑ گیا۔ اگر نہیں مانتا تو مٹھی گرم بھی کر سکتے ہیں، وہ بلند آواز میں پکار اٹھی۔ ایک بار پھر سے لاخولہ بلا۔ وہ بغیر مڑے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حالے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر قدم اندر کی جانب موڑے۔ وہ ہسپتال کی پتھریلی روش کے بعد ٹھنڈی یخ راہداریاں عبور کرتی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ فی الحال اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ راہداری کی سیدھ میں اس نے دیکھا ہارون کے کمرے کے باہر سفید شلوار قمیض میں سرمئی آنکھوں اور صاف رنگت والے شاہد حسین کھڑے تھے۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹتی۔ وہ گہرا سانس بھرتی، قدم قدم چلتی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ جب بھی اس طرح ان کے پاس آتی تھی، شاہد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے تھے۔ کئی بار تو حالے دن میں کوئی 10 دفعہ جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے چومتے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر رکی، چند پل ان کو دیکھتی رہی۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ یاسیت سے بولی۔ ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ وہ اس کی مٹی والے ہاتھ چوم سکتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہاتھ نہیں۔ لانگ ٹائم حالے، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئے، پہلو میں گرے اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ حالے کا سانس تک رک گیا۔ انہوں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا، لیکن آج اسے اس لمس میں نہ محبت محسوس ہوئی، نہ عقیدت، نہ کوئی اور جذبہ۔ وہ ٹھنڈا، بے جان، بیزار لمس تھا۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے پڑے بینچ پہ بٹھا گئے، خود اس کے ساتھ بیٹھے۔ چند پل خاموشی کا راج رہا۔ حالے نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ میں ہارون کو دیکھنے آئی ہوں۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، ہم سب بھول کر ایک نئی شروعات کریں گے۔ کیا میں اس سے مل لوں؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ یہی سوال وہ خود سے کرنا چاہتی تھی۔ ہارون سے ملنے کے لیے بھی اجازت؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو حالے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ حالے کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بچپن سے اس نے یہی سنا تھا، ہارون کے ساتھ رہو حالے۔ اور آج وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ حالے اسے چھوڑ دے، حالے ہارون کو چھوڑ دے۔ ہی از آل آئی ہیو، وہ کہے جا رہی تھی۔ اس کو میرے پاس رہنے دو پلیز، اس سے دور ہو جاؤ، تم کرسڈ ہو، تمہارے ساتھ کھڑے کھڑے لوگ کرسڈ ہو جاتے ہیں، میرے پاس بس وہی ہے، اس پہ اپنا رنگ مت چڑھاؤ، پلیز اسے چھوڑ دو۔ ہی از آل آئی ہیو، وہ ایک ہی سطر دہرا رہے تھے۔ حالے کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، چہرہ سرخ ہوا، کرب سے تاریک بھی بڑھا۔ میں اس کی گارجین ہوں، میں اس کی دوست، اس کی پروٹیکٹر ہوں، میں آپ کا فیوریٹ بچہ ہوں ماموں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو لو می اینی مور؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ آئی ڈو، شاہد نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟
انہوں نے چہرہ اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو پودوں سے محبت ہے؟ درست، پودے اور ان پودوں میں لگی امر بیل اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم پودوں پہ لگی امر بیل بن گئی ہو، تم زندگی چھیننے لگ گئی ہو، تم پودوں کو گرو نہیں کرنے دے رہی، تم پودوں کو زندگی سے محروم کر رہی ہو۔ وہ زندگی جن پہ ان کا حق ہے، وہ زندگی جس میں تمہارے بغیر ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو رہی ہے، وہ خوش ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ حالے سن رہ گئی۔ مہرماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم میرا فیورٹ بچہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہارون سے زیادہ نہیں۔ اولاد کی محبت ہر شے پہ بھاری ہوتی ہے، میں تمہاری خاطر ہارون کو نہیں کھو سکتا۔ تم چلی جاؤ پلیز حالے، چلی جاؤ، ہی از آل آئی ہیو۔ آخر میں وہ منت سے بولے تھے۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے مناظر دھندلے ہو رہے تھے، ٹانگوں کی جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، گردن کڑائے رکھی، نم آنکھوں کا زوم نہ ٹوٹا۔ میں امر بیل نہیں ہوں ماموں، میں آپ کی فیورٹ پودے کا پانی ہوں، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک زوم تھا۔ میں آپ کے فیورٹ پودے کی زرخیز مٹی ہوں، میں اس کی کھاد ہوں۔ اگر امر بیل کو بھی نکال دیں گے تو بغیر زرخیز مٹی اور کھاد کے پودا مر ہی جائے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے فیورٹ پودے کو کون سی موت دیتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اگر راہداری کے اختتام تک آپ نے ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ ہارون کے ساتھ رہو حالے کہہ دیا تو میں رک جاؤں گی، ورنہ آپ اپنے پودے کی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وہ بول کر پرس کندھے پہ اٹکائے آگے بڑھ گئی۔ قدم من بھر کے تھے، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب، آنسو بہنے کو بے صبر، لیکن وہ چلتی رہی اور شاہد حسین اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ راہداری کے سرے پہ وہ رکی، بس ایک پل کو اسے لگا اسے روک لیا جائے گا، لیکن کوئی آواز، کوئی پکار اس کی سماعت کا حصہ نہ بن سکی۔ دل ایک چھناکے سے ٹوٹا، روح تک زخمی ہو گئی، لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ وہ کم از کم اتنی باوقار ضرور تھی کہ وہاں نہ رکتی۔ باوقار رہنا آپ کو کئی قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ جب رشتوں سے دور جا رہی تھی تب تو سارے رشتے ایک ہجوم کی طرح اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن آج جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا گیا تھا۔ خالی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب شام ہوئی۔ وہ دوپہر میں ہسپتال گئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ حسن کا میچ شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے۔ اس نے گاڑی گراؤنڈ کی جانب موڑی۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا خون، اس کے باپ کی پرچھائی۔ وہ انہی کی طرح مہربان ہوگا، وہ جانتی تھی۔ وہ جب گراؤنڈ پہنچی تو گراؤنڈ لوگوں سے کھچ کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج سٹی ٹورنامنٹ کا فائنل تھا۔ حسن کی ٹیم فائنلسٹ تھی۔ اسے اس سے بات کرنے کے لیے میچ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ٹیمیں میدان میں اتریں، وسل بجی، میچ شروع ہوا۔ سیاہ آنکھوں والا حسن سلطان گھٹنوں تک آتی پیلی شارٹس کے ساتھ اسی رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ فارورڈ کھیل رہا تھا۔ لڑکے مہارت اور چستی سے بال کو اپنے قدموں سے بھی کبھی گراؤنڈ کے ایک کونے میں لے جاتے تو کبھی دوسرے۔ حسن نہایت تکنیک اور مہارت سے بال کو آگے لے جا رہا تھا۔ کئی لڑکوں نے اس سے بال چھیننے کی یا اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا۔ بال پول کے عین سامنے تھی۔ وہ بھی کک کرنے والا تھا جب پیچھے سے ایک حملہ ہوا۔ ارے دیکھو دیکھو، اس کی گھر سے بھاگی ہوئی بہن بھی آج گراؤنڈ میں آئی ہے۔ یہ حملہ مختلف تھا، یہ وار کاری تھا، بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ بال کو اس کے قدموں سے کوئی لے گیا۔ سپورٹس مین کی ایک لمحے کی کوتاہی، ایک لمحے کی غفلت میچ کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ حسن ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر بال کے آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ بال ایک بار پھر اس کے قدموں کی زینت بنا۔ وہ اس کھیل میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ان کو چکمہ دے کر بال ان سے دور لے گیا۔ لڑکے کلستے رہ گئے، لیکن ان کے پاس وار کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ سنیں، تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ ایک اور لڑکا، ایک اور لقمہ۔ وہ اس کے آس پاس بھاگتے، اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بول رہے تھے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ بس جبڑے بھینچے بال کو پول تک لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس اے ایس پی سے لمبا افیئر تھا تمہاری بہن کا۔ دیکھو، ہم عمر میں کم ہیں، لیکن تمہاری بہن راضی ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی انکار نہیں ہے۔ کہے کہے مینی خیزی، غلاظت، وہ ان سب سے بے نیاز بال کو پول کے عین سامنے لے گیا، پیر ہوا میں بلند کیا۔ ابھی وہ کک مارتا۔ اگر چاہو تو تمہاری بہن کو اس کے وقت کے لیے پے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آخری وار تھا۔ اس کی غیرت اب مزید کچھ اور برداشت نہ کر سکی۔ وہ بال اور میچ پہ لعنت بھیجے مڑا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پہ دے مارا۔ لڑکے کے باقاعدہ 2 دانت ٹوٹ کر گرے۔ حالے نے اپنی جگہ سے یہ منظر دیکھا اور فوراً اٹھ کر بھاگی۔ ساری ٹیم دوڑ کر ان کی طرف آنے لگی، لیکن حسن پہ گویا جنون سوار تھا۔ اس نے دوسرے لڑکے کے پیٹ پہ لات ماری۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ان کی ٹیم کا ایک تگڑا لڑکا غصے سے اس کے قریب آیا اور اس کی ناک پہ مکہ دے مارا۔ خون فوارے کی طرح حسن کی ناک سے بہہ نکلا، لیکن اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
ریفری نے ریڈ کارڈ بلند کیا لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے لڑکوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکے پہ چڑھ دوڑا، اس کے سینے پہ لات مار کے اس کو نیچے گرایا۔ فٹ بال کا میدان اکھاڑے میں بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکے کے اوپر بیٹھا اس کی ناک اور جبڑے پہ مکے مارے جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے اوپر کھڑے ہو کر اس کی پیٹھ پہ لاتیں مار رہے تھے، کوئی اس کی پسلی پہ مار رہا تھا، لیکن تکلیف جیسے بند ہو گئی۔ وہ اب تک ان الفاظ کی تکلیف میں ڈوبا تھا۔ انتظامیہ نے ان کو چھڑوایا۔ لڑکے اب بھی بکتے جھکتے جا رہے تھے۔ حالے اس کے قریب پہنچ گئی۔ حسن منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی ناک سے اب بھی خون بہہ رہا تھا، جسم بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن دل کی تکلیف ہر شے پہ بھاری تھی۔ اگر کئی لوگوں نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو اب تک ان لڑکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ ریفری نے اسے ریڈ کارڈ دے کر نکال دیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورتا رہا۔ حالے اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اس کا خون ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی۔ حسن اس کے ہاتھ کو ہٹاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسن میری بات سنو، رکو، میں بات کرنے آئی ہوں، وہ اس کو پیچھے سے پکار رہی تھی۔ حسن پلیز رک جاؤ یار، تم سنتے کیوں نہیں ہو آخر؟ حسن، وہ بلند آواز میں پکاری۔ حسن کے قدم تھم گئے۔ وہ مڑا، لیکن حالے کو اس کے چہرے پہ سوائے اجنبیت کے کچھ اور نظر نہ آیا۔ اس پاٹ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ جب تم میرے لیے مر ہی گئی ہو تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ حالے ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھے، اس طرح چھوڑ دو گے کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ حسن اسی طرح بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے چھوڑا تھا حالے، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تم نے چھوڑا مجھے، اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب بے حس ہو گیا ہوں، میری طرف سے اب تم مر گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں تھا، یہ ویسا ہو کر بھی ویسا نہیں تھا۔ حسن میری بات تو سن لو یار ایک بار، میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ وہ بھی کچھ اور کہتی کہ حسن حلق کے بل دھاڑا۔ بس بہت بول چکی تم، وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ حالت ساکت رہ گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا۔ اگر میری اتنی پرواہ تھی تو تب مجھے کیوں چھوڑا جب میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس پاکٹ منی تک نہیں تھی، اور تم نے بابا کے اکاؤنٹ سے وہ آخری چند لاکھ بھی نکال لیے، یہ پرواہ کی تم نے؟ حسن آرام سے بات کرو، تم مجھ پہ چیخ نہیں سکتے، اس نے ہلکی آواز میں کہا، کانپتی ہوئی شوق زدہ آواز۔ چیخوں گا، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ہارون کو چھوڑ دیا، وہ تمہاری وجہ سے مر رہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ اس کے سامنے کھڑا بلند سے بلند آواز میں غرا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ تمہیں صرف اور صرف خود سے پیار ہے، صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے، تمہیں بس پیسے سے محبت ہے۔ تم ان کے مرنے کے اگلے ہفتے ہی چلی گئی تھی، لالچی، خود غرض۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح زخمی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کھڑی تھی۔ حسن بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ لعنت ہو تم پہ حسن سلطان، لعنت، تم ہرگز بھی میرے باپ جیسے نہیں ہو، تم یہ سب بولنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ ہاں تم مر جاؤ حسن۔ وہ مارے بے بسی کے چیخ پڑی، رو پڑی۔ وہ اسی طرح بے یقینی سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوتا گیا۔ حالے اب بھی چیخ رہی تھی، تم مر جاؤ تاکہ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھ سکوں، یا تم مر جاؤ یا پھر خدا کرے میں مر جاؤں، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ حسن وہاں نہیں رکا۔ یہ کوئی اور تھی، یہ اس کی بہن نہیں تھی، یہ وہ نہیں تھی جسے لوگ حسن کی دوسری ماں کہتے تھے۔ مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا دوبارہ، مر جاؤ تم، میں اب تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم مر جاؤ، مر گئے تم میرے لیے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن وہ اب بھی اس زمین پہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ یہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ حسن سے مل کر آنے کے بعد سے اب تک اسی طرح لان میں رکھے صوفے پہ گردن ڈھلکائے لیٹی رہی۔ غیر ارادی طور پہ وہ عمر کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کو اس کے ہونے سے ڈھارس ہوتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو لگتا تھا مسائل حل ہو جائیں گے، اچھا وقت آ جائے گا، لیکن وہ جو ہی نظروں سے دور ہوتا تھا، مسائل بلا کی طرح منہ کھولے اسے نگلنے کو بےتاب ہوتے تھے۔ وہ اس طرح کے مسائل میں کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ زندگی ونڈرلینڈ سے جہنم کب بنی پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پہ بھاری بوجھ لاد دیا ہو۔ وہ جس کا وزن اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ ہر گزرتے دن تھکتی جاتی تھی۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا جسے اٹھانے کی زحمت وہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ کوئی 10ویں رنگ تھی جسے اب حالے نے بیزاری سے اٹھایا۔ غیر شناسا نمبر، اسے اب عادت تھی ان کالز کی۔ ہیلو کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ جی میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی ہے وہ میرا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سامنے سے کچھ کہا گیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سا تھانہ؟ چارج کیا ہے؟ وہ پرس اپنی کوہنی پہ اٹکاتی کہہ رہی تھی۔ خبردار جو تم لوگوں نے FIR کاٹی ہو۔ وہ بولی نہیں تھی، غرائی تھی۔
میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں. اگر تم لوگوں نے میرے بھائی کے خلاف FIR کاٹی تو دیکھنا میں تم سب کا کرتی کیا ہوں. وہ بات کرتی ہوئے باہر نکل آئی. گاڑی نکالو عثمان، اس نے چوکیدار کے ساتھ بیٹھے عثمان سے کہا. وہ فوراً تابعداری سے کھڑا ہوا. حالے بار بار عمر کو کال ملائی جا رہی تھی. بیل جا رہی تھی لیکن مجال ہے جب وہ کال پک کر لے. راستے میں اس نے لیل کو کال کی تھی لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا. وہ اپنے گھر سے کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی. اس کی ناک آڑے آتی تھی. دفتن اسے یاد آیا عمر نے کل شام اس کے موبائل سے نفیسہ حیات کو کال کی تھی. اس نے سن رکھا تھا کہ وہ وکیل ہیں، وہ ان معاملات کے بارے میں جانتی ہوں گی، لیکن وہ انہیں کیسے اور کس رشتے سے کال کرے. فطری جھجک آڑے آ گئی. پھر نہ جانے کس طرح اس کی انگلیوں نے میکانیکی انداز میں ان کے نمبر پہ کال کر لی. وہ غیر ارادی تھا. بیل جا رہی تھی. اگلے 10 سیکنڈ میں کال پک کر لی گئی. ہیلو. سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ. حالے کی ہتھیلیاں بے اختیار پسینے سے بھرنے لگیں. اس نے بغیر کچھ کہہ کر کال کاٹنے کا فیصلہ کیا لیکن اسپیکر سے آتی آواز پہ ٹھہر گئی. حالے بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی. آپ کو کیسے پتہ میں حالے ہوں؟ اس کی باتوں میں عموماً روانگی ہوتی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے اس عورت سے رعب سا محسوس ہوا. عمر نے بتایا تھا یہ تمہارا نمبر ہے، میں نے سیو کر لیا تھا. تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے حالے کو جانتی ہوں. اس کی جھجک زائل ہونے لگی. اصل میں مجھے آپ سے ایک لیگل ایڈوائس چاہیے. اس نے تھوک نگلا. وہ تھانے کے کافی قریب تھے. اسے جلد از جلد کچھ چاہیے تھا. میرا بھائی، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. یہ جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے. معراج سلطان کا بیٹا ہے وہ، میں جانتی ہوں غلط کام نہیں کرے گا. تم آگے بتاؤ. نفیسہ نے اسے نرمی سے ٹوکا. حالے کا اعتماد بحال ہونے لگا. میرا بھائی، آج اس کا اپنے فٹ بال کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. بات ہاتھا پائی تک چلی گئی. اب ان بگڑے بچوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو ٹریپ کیا ہے. انہوں نے اپنی ہیوی بائک کی گمشدگی کا الزام میرے بھائی پہ لگا دیا ہے اور اب وہ اس پہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تم ان پہ اپنی کار چوری کے FIR کٹواؤ. حالے کو لگا اس نے غلط سنا ہے. جی؟ نفیسہ کہے گئی. بالکل، تم تھانے جاؤ اور ان پہ اپنی کار کی گمشدگی کی FIR کٹواؤ. اپنے ڈرائیور اور چوکیدار سے جھوٹی گواہی دلواؤ کہ انہوں نے ان بگڑے بچوں کو کئی بار گھر کے آس پاس مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا ہے. تم ان پہ دوسری FIR کرواؤ کہ یہ بچے آج تمہارے گھر کے باہر آئے تھے اور تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی. میڈیا بلواؤ. ان سب کو بتاؤ تم ایک FIR کے بدلے 10 FIR کرواؤ. تم اس وقت ملک کی وکٹم ہو اور وکٹم کی ہر بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے. حالے نے موبائل کو گھور کر دیکھا. یہ کیسی کرمنلانہ سوچ والی ساز تھی. لیکن ان سب سے کیا ہوگا آنٹی؟ مجھے اپنے بھائی پہ FIR ہونے سے روکنا ہے. اس طرح تو جھگڑا بڑھے گا. اس نے تحمل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی. اس طرح جھگڑا ختم ہوگا اور صلح ہوگی بچے. وہ اسی پرسکون انداز سے بولی. وہ امیر گھرانوں کے بچے ہیں. تم ان سے بات کرو گی سر چڑھیں گے. پیسے دو گی تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی. وہ یہ سب کچھ بس تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ بس تمہیں اور تمہارے بھائی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. گلٹی پلیجر تم کچھ بھی کر لو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. لیکن جب تم الزام کے بدلے الزام لگاؤ گی تو وہ خوف زدہ ہوں گے، امیر ہو یا چاہے غریب. وہ بس ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے بچے کی فیوچر خراب ہونے سے. ایک FIR، بس ایک FIR ان کے بچے کا فیوچر تباہ کر دے گی. اور وہ لوگ مر کر بھی ایسا نہیں چاہیں گے. تم بالکل ایزی ہو جاؤ اور جا کر الزام کے بدلے الزام لگاؤ. ہماری پولیس خود تمہاری صلح کروائے گی اور ان کو اپنے رجسٹر کے پنے بھرنے سے سخت کوفت ہوتی ہے. اب کہ حالے پوری طرح مسکرائی تھی. اسے نفیسہ کی بات سمجھ آ گئی تھی. بات اگر بڑھ جائے تو بس ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو. 2 جھوٹے آنسو اور وکٹم بننے کی پوری اداکاری. تم ملک کی وکٹم ہو. تمہارا باپ قتل ہوا. یہ غم منانے کا نہیں، اپنے غم کو بیچنے کا وقت ہے. تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ. وہ ممنونیت سے کہنے لگی. عمر نے آپ کے بارے میں جو باتیں کی تھیں آپ اس سے بالکل مختلف ہیں. وہ نہ جانے کیوں کال کاٹ ہی نہ سکی. یہ عورت اسے اچھی لگی تھی. نفیسہ مسکرائیں. اچھا، کیا کہتے ہیں تمہارا شوہر؟ وہ ہمیشہ دینی باتیں بتاتا ہے آپ کے حوالے سے. مطلب مجھے لگا آپ کافی بیکورڈ اور دینی ٹائپ ہوں گی، لیکن جو کچھ آپ بتا رہی ہیں بالکل مختلف ہیں. وہ حالی تھی. ایک بار اس کی جھجک ختم ہوئی پھر وہ آپ سے ہر طرح کے سوال کرے گی. وہ تمہیں اپنی اماں کے بارے میں بتاتا ہے. تم بیرسٹر نفیسہ حیات سے بات کری تھی اور یقیناً میرے بتائے فراڈ کے متعلق بات کری ہو تو میں تمہیں بتا دوں 1+4 کرنا وکیلوں کا فیوریٹ کام ہوتا ہے. وہ بول رہی تھیں. اتنے میں گاڑی تھانے کے باہر رکی. میں تھانے پہنچ گئی ہوں، مجھے رکھنا ہوگا. حالے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر آتے ہوئے بولی. نفیسہ نے سر ہلایا. تم نے دینی لوگوں کے بارے میں جو بات کی اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اوکے؟ عمر کو کال کر لو. اسے تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا. میں آپ کو کل پھر سے کال کروں گی. بائے. حالے نے کال کاٹ دی. آسمان کو دیکھا. میں جانتی ہوں آپ میری نہیں سنو گے. پتہ نہیں میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے، لیکن پلیز میرے بھائی کو اس سب سے بچا لینا. وہ یاسیت سے کہتی اندر چلی گئی. عثمان اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پیچھے آیا تھا. تھانے میں بے ہنگم سا شور تھا. باتیں، کہے، گالیاں. عجیب و غریب قسم کے مجرم، بیزار تھانے دار. وہ سیدھا ASI کی میز تک گئی.
حال سلطان، اس نے نام بتایا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ سنجیدہ دو ٹوک لہجہ۔ ایک جانب بینچ پہ ایک معمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ان سب کا مطالبہ ایک ہی تھا، FIR۔ حالے نے اس معمر آدمی کو غور سے دیکھا۔ یہ تو دانش شہزاد تھا، شمس چچا کا بہت اچھا دوست۔ یقیناً وہ حسن کی شکایت لے کر ان کے پاس گئے ہوں گے اور شمس نے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے حسن کی پشت پناہی کرنے کی بجائے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حالے نے لمحوں میں اس کا پلان ڈی کوڈ کیا تھا۔ دیکھیے بی بی، پارٹی FIR کا کہہ رہی ہے، ہم نے بس آپ کی خاطر اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کی وجہ سے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا، پھر ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں ذرا۔ ASI کی بات پہ اس نے گردن موڑی تھی، وہ کھلم کھلا اس سے رشوت مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی سے مل لوں، پھر آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور وہ اٹھی، جیب بھی گرم کروں گی اچھے سے۔ ASI نے سپاہی کو اشارہ کیا، وہ حالے کے آگے آگے چلتا گیا۔ ذرا فاصلے پہ سامنے، بالکل عین سامنے وہ تھا، اس کا بھائی حسن سلطان، سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، اس کا رنگ سفید تھا، لیکن وہ اپنی گردن سیدھی کیے کھڑا تھا۔ حالے کو دیکھ کے اس کا سرخ چہرہ برہمی سے دہکنے لگا۔ وہ سلاخوں پہ ہاتھ رکھے آگے ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبا دبا غرایا۔ جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، جاؤ، یہ جگہ تمہارے آنے کی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سلاخیں توڑ کر باہر آ جائے۔ میری بات سنو حسن، میں تمہیں نکال لوں گی، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی پریشان کری ہے، تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ خدا کا واسطہ یہاں سے جاؤ۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بہن یوں تھانے میں 1000 مردوں کے بیچ اس کے لیے خوار ہو۔ بی بی، یہ دلاسا تسلی بعد میں کر لینا، پہلے بات کر لو۔ سپاہی ناگواری سے بولا۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو۔ حسن غرایا تھا، اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، بازو کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ حالے تم جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ، عمر کو بھیجو، وہ ان سب کو ہینڈل کر لے گا، عمر کو بھیجو، تم جاؤ۔ وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ حالے مڑ گئی، وہ اس کی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ واپس میز تک آئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی۔ اب کہ اس میز کے اس پار SHO بیٹھا تھا۔ جی بی بی، اب آپ کیا کہتی ہیں، صلح صفائی کریں یا پھر؟ ہم FIR کریں گے۔ مشتعل دانش آگے آیا۔ میرے بیٹے کو مارا پیٹا، ارے جانوروں کی طرح ہاتھ چلتے ہیں اس کے بھائی کے، اوپر سے میرے بیٹے کی امپورٹڈ بائک بھی چوری کی ہے اس کے بھائی نے، ہم FIR کیے بغیر نہیں چلیں گے۔ وہ بلند آواز میں انگلی اٹھائے دھمکا رہا تھا۔ حالے نے سکون سے ان کو دیکھا۔ میں بھی FIR کروں گی، وہ SHO کی جانب مڑی۔ کاٹیں FIR، میری گاڑی گم شدہ ہے اور میرا شک ان کے بیٹے نبیل پہ ہے اور اس کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے۔ ہاتھ سے بینچ پہ بیٹھے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جواد اور احمد، یہ دونوں بھی شامل تھے۔ کاٹیں FIR، جلدی کریں، یہ اگر میرے بھائی کے خلاف ایک FIR کٹوا رہے ہیں تو میں 10 کٹواؤں گی۔ میرا بھائی تھانے میں تو ان کے بچے بھی بغیر AC اور مچھروں میں سوئیں گے۔ آج جمعہ ہے، کل کورٹ بند ہے، 2 دن بعد کورٹ کھلے گا، پھر دیکھیں گے کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی 22-23 سالہ الہڑ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، یہ سنجیدہ، معاملہ فہم اور کائیاں تھی۔ SHO نے مقابل لوگوں کو دیکھا، وہ اس بازی کے پلٹ جانے پہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ دیکھیے ٹھیک ہے، آپ کے بھائی پہ FIR نہیں ہوگی، ان میں سے ایک نے کہنا شروع کیا، لیکن آپ کے بھائی کو ہمارے لڑکوں سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ حالے نے سینے پہ بازو باندھ کر سکون سے ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ معافی مانگ لے گا، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ SHO کی جانب دیکھا، پھر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ معافی مانگ لے گا اور اس کے بعد میں ایک الگ FIR کروں گی اور اس میں لکھواؤں گی، جب میں اپنے بھائی کا میچ دیکھنے گراؤنڈ گئی تب آپ کے تینوں بچوں نے مجھے ہراساں کیا، میرے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نازیبا باتیں کی، ایک ہجوم کے سامنے میرے کردار کی بات کی، اور اگر FIR نہ کاٹی گئی تو میں یہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ لگاؤں گی۔ آپ کے بچے ہریسرز کے طور پہ جانے جائیں گے، ان کی فیمیل دوستیں ان کا بائک آؤٹ کر دیں گی، ان کے میل دوست ان سے ملنے سے کترائیں گے۔ آپ کے بچے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی، برباد ہو جائیں گے، میں ان کا فیوچر تباہ کر دوں گی، لیکن خیر فی الحال معافی ضروری ہے۔ SHO صاحب پلیز میرے بھائی کو بلوا دیں۔ وہ آخر میں معصومیت سے بولی، ہم بات ختم کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے بچوں کا نام نہ آئے۔ ان تینوں نے ایک ساتھ ہتھیار ڈالے تھے۔ حالے مسکرائی۔ SHO کے چمچے نے گلا کھنکار کے ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ دونوں بس اپنی بات کریں گے یا صاحب کی چائے پانی کا انتظام بھی کریں گے؟ اتنی دیر سے صاحب کو بٹھا رکھے، تم لوگوں کا نوکر ہے کیا؟ ہاں ہے نوکر، عوام کا نوکر ہی تو ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ کہتا جب اپنے عقب سے آتی آواز پہ سب ٹھٹک گئے۔ وہ عمر حیات تھا، صبح والی کپ شرٹ میں ملبوس، اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ حالے کو وہاں دیکھ کے اس کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی تھیں۔ وہ یہاں موجود واحد عورت تھی۔ زندگی میں پہلی بار عمر کو حالے کی موجودگی بری لگی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ SHO آگے پیچھے گھومنے لگا۔ حسن کو باہر لایا گیا، وہ جیسے ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کو چھڑوا کر باہر لے آئے تھے۔ عمر کے تاثرات اسپاٹ اور سخت تھے۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے، حسن ان کے آگے تھا۔ باہر سڑک پہ آ کر عمر نے حالے کو کوہنی سے کھینچ کر گاڑی کے ساتھ لگایا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا، یہ جگہ تھانے سے ذرا آگے تھی۔
کس کی اجازت سے آئی تھی یہاں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر پوچھا۔ میں نے کال کی تھی، وہ بدقت بول پائی۔ کتنے مرد تھے وہاں جانتی ہیں؟ کیسی نظر تھی ان کی؟ جرأت کیسی ہوئی آپ کی؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حالے بس اس کو دیکھی گئی۔ یہ عمر نہیں تھا، یہ عمر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عمر کبھی حالے پہ چلا نہیں سکتا تھا۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں جاؤں گی۔ میرے شوہر بننے کی کوشش نہ کرو، بھولو مت یہ کاغذی رشتہ ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس کے لہجے میں جواب دیتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ حسن بس ان کو دیکھتا رہا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اس وقت میرا دماغ سخت گھوما ہوا ہے، میں آپ کی کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ مجھے بس یہ بتائیں آپ کی جرأت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ میں بھونک کر گیا تھا نا، بولا تھا نا میں نے، کچھ بھی ہو تو مجھے کال کرنا۔ سمجھ نہیں آتی، دماغ میں کچھ گھستا نہیں ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کونی اب تک جکڑ رکھی تھی، اس کی گرفت آہنی تھی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ دفعتاً وہ دونوں ٹھٹکے۔ وہ دونوں حسن کی موجودگی کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ وہ سرخ سنجیدہ آنکھیں لیے آگے آیا۔ عمر متعجب تھا۔ حالے کی کوہنیوں پہ اس کی گرفت ہلکی تھی۔ حسن نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کروایا۔ تم بیچ میں مت آؤ، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ عمر نے ناگواری سے ٹوکا۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن ہے، اور میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ وہ تمہاری بیوی یا غلام نہیں۔ نہ ان دونوں کی طرح اس کا لہجہ بلند تھا، نہ اس میں کوئی طنز تھا۔ وہ بس حالے کا بازو پکڑے کھڑا تھا، اور وہ شل سی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جو بھی مسئلہ گھر جا کر سلجھاؤ، لیکن میری بہن سے اس طرح بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے سنسان سڑک پہ آگے بڑھ گیا۔ حالے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا اپنا غصہ قابو کرتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پہ چلتے حسن کے قدم شکستہ اور خوف زدہ تھے۔ نہ جانے کیوں ایک خالی پن سا تھا جو دل کو جکڑ رہا تھا۔ یہی حال حالے کا بھی تھا۔ اس کا دل کیا تھا وہ حسن پہ آئی سب تکالیف خود پہ لے لے۔ یہ وہ بچہ تھا جسے ماں کی طرح پالا تھا، اپنا وقت، پیسہ، جذبات سب اس پہ خرچ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ صلح نہ ہوتی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا غیر متعین کردہ سمت کی طرف جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری حسن، اپنے پیچھے سے آتی حالے کی آواز پہ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ان کے پیچھے مناسب فاصلے پہ چلتا عمر بھی رکا۔ حسن کی آنکھیں اس نیم اندھیرے میں بھی زخمی سی لگتی تھیں۔ وہ بچہ بہت ہرٹ لگتا تھا۔ تم سوری نہیں ہو حالے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور اگر ہو تو کس کس بات کے لیے؟ آنسو بہنے لگے۔ وہ 16 سال کی عمر میں 4 گھنٹے تھانے رہ کر آیا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ پاپا مر گئے اور میں تب سے تمہارے ساتھ مل کر رو نہیں سکا، کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ حالے کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اماں بیمار تھی، میں اکیلا تھا، میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں کا زخمی پن دل چیرنے لگا۔ حالے بس اس کو سنتی رہی۔ آج اسے بولنے کا حق تھا۔ شمس چچا نے مجھے اتنا مارا کہ میں 2 دن چل پھر بھی نہیں سکا، اور میرے پاس پین کلر تک کے پیسے نہیں تھے، اور میرے پاس تم نہیں تھی، کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ وہ رو رہا تھا، بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیم اندھیری سڑک کو اس پہ ترس آیا۔ میرے باپ کا قتل ہوا تھا، یہ جاننا میرا حق تھا، لیکن تم نے چھپایا، کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ برونو مر گیا، میں ایک بار پھر اکیلا ہو گیا، بھری دنیا میں بالکل اکیلا، اور تم تب بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ تم مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، کیا تم ان سب کے لیے سوری ہو؟ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، روتی ہوئی اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں سرخ غم زدہ تھیں۔ سب کہتے تھے یہ لڑکی ہے اور اس کے پاس تم سے زیادہ آزادی ہے، تم سے زیادہ پیسہ ہے، تمہارے گھر والے اس سے تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن میں کبھی تم سے جیلس نہیں ہوا۔ کوئی بہنوں سے جیلس ہوتا ہے کیا؟ سب نے مجھے تمہارے خلاف کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ سب تمہارے خلاف بولتے تھے، میں تمہارے حق میں بولتا تھا۔ تم نے کہا میں مر جاؤں؟ اس کی آواز زکام زدہ تھی، وہ بمشکل بول رہا تھا، آنسو جیسے آج نہ بہے تو پھر کبھی نہیں بہیں گے۔ حالے بس مغموم سی اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے کہا تم مر جاؤ، تم نے کہا خدا کرے تم مر جاؤ حسن، کیا کوئی اپنے بیٹے کو ایسے کہتا ہے؟ وہ چلایا۔ تم کہتی ہو تم سوری ہو، لیکن تم کہتی ہو حسن مر جائے، میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ یکدم حسن نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اور اب اگر تم سوری ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ تلخی سے بولا۔ حالے نے قدم اس کی جانب بڑھائے، فاصلے اس نے بڑھائے تھے، ختم بھی اسی کو کرنے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تم نہیں چاہیے ہو، مجھے کوئی نہیں چاہیے، وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ حالے بس خاموش قدم اس کی جانب بڑھاتی رہی۔ تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، میرا کیا ہے، میں تو تمہارے لیے مر گیا نا، میرے قریب مت آؤ، وہ غرایا۔ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا، ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں۔ حالے اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن اس کا قد حالے سے بڑا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا محافظ۔
تم بہت بری بہن ہو، بہت بری ماں ہو، تم نے کہا تھا حسن مر جائے، تم دیکھنا حسن مر جائے گا۔ حالے نے خاموشی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ حسن بولتے بولتے رک گیا۔ الفاظ نے مرتے دم کی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ یک دم وقت رک گیا، تھم گیا۔ عمر حیات نے طنزیہ سر جھٹکا۔ میلو ڈرامہ۔ آئی ایم سوری حسن، آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے سوری۔ میں تم سے دور رہی، اس کے لیے سوری۔ برے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکی، اس کے لیے سوری۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ حسن شل کھڑا رہا۔ مجھے لگا میں سرمئی سے سیاہ ہو جاؤں گی اور تم مجھے ڈسون کر دو گے۔ میں ڈر گئی تھی، میں تمہیں کھونے سے ڈر گئی۔ میں فیری ٹیل کی شہزادیوں کی طرح چالوں کا حصہ بن گئی تھی۔ مجھے لگا میں ان سب میں تمہیں کھو دوں گی۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسن نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا۔ عمر نے باقاعدہ لعنت بھیجنے والے انداز میں منہ پھیر لیا۔ حسن کے ہاتھ اب بھی شوق سے پہلو میں گرے تھے۔ مجھ سے غلطیاں ہوئیں حسن، مجھ سے غلط فیصلے ہوئے۔ مجھے لگا اگر تم پہ برا وقت آئے تو خاندان کو چھوڑ دو، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے اپنے برے میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ٹھہرنا تھا تاکہ وہ وقت مجھے چھوڑ دے۔ فیری ٹیل کی شہزادیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حسن مجھے معاف کر دو۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ حسن نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن یہ بازو مضبوط تھے، وہ حافظ تھے۔ آپ کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے برے وقت میں کھڑا ہے تو ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے آپ کو گرا نہیں سکتی۔ وہ ان بازوؤں کا سہارا ملتے اور بری طرح رونے لگی۔ حسن بکھلا گیا۔ اچھا بس بھی کر دو۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا، اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آنے لگی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ حسن اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد اس کی ہچکیاں تھمیں۔ حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوج گئیں۔ عمر نے فوراً رخ پھیر لیا۔ حالانکہ آنسوؤں سے زیادہ اذیتناک کچھ اور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا کہ رونے کے بعد تم کتنی بری لگتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ باقی کا میلو ڈرامہ گھر چل کر لیں؟ عمر کی تپی ہوئی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آج رات میں تمہارے گھر پہ سو سکتا ہوں؟ حسن نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، عمر نے تندھی سے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ اپنے ملازمین سے کہو کھانا اور بستر تیار رکھیں۔ حسن سلطان آج جلدی سونا چاہتے ہیں۔ عمر کے قریب آیا۔ اور ہاں، صبح مجھے کسی قسم کا شور و غل نہیں پسند، تو خیال رکھنا، ورنہ بھی تم حسن سلطان کے قہر سے واقف نہیں ہو۔ چلیں بہنا؟ آخر میں اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ حسن نے حالے کا ہاتھ پکڑا اور آگے آگے چلنے لگا۔ عمر کلستا رہ گیا۔ کیا تم ایک مرد کا نا سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حسن ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ رات گہری ہو گئی لیکن ان دونوں کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ کبھی وہ دونوں معراج سلطان کی کوئی بات یاد کر کے روتے رہتے اور کبھی کوئی بات یاد کر کے ہنستے تھے۔ کافی کے مگ، ادھ کھایا پزا اور عمر کے لاؤنج کی بے ترتیب حالت۔ وہ جتنا کلستا اتنا ہی حسن اسے چڑھانے لگتا۔ وہ چھوٹا معراج تھا، بالکل انہیں کی طرح۔ وہ عمر کے طنز کا جواب طنز سے دیتا تھا۔ اس وقت حالے اسے سارا گھر دکھا رہی تھی۔ اس کے لیے عمر کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کروایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ عمر کے کمرے میں آیا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، بلکہ مصروف کیا تھا، حالے کو اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں آج یہاں سوؤں گا۔ حسن کے اس اعلان پہ حالے بھی گڑبڑا گئی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس نے واقعی عمر حیات کے کمرے میں رہنے کی بات کی ہے۔ اس کی اتنی جرأت۔ ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، عمر ویسے بھی ہمارے کمرے میں جائے گا۔ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے ہمارے پہ زور دیا تھا، مطلب وہ اپنے رشتے کی حیثیت حسن کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ گڈ۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھ آیا۔ حسن اب آگے جا کر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، وارڈروب کھول کر چیک کر رہا تھا۔ حالے چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ البتہ ناراض وہ اب بھی تھا۔ بچہ ہے وہ، عمر اس سے کیسی ضد؟ میں یہ شرٹ پہنوں گا۔ وہ دونوں اس کی آواز پہ مڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سفید کوری بٹنوں والی شرٹ تھی۔ اس کے چہرے پہ چھوٹے بچوں جیسی خوشی تھی۔ عمر فوراً اس تک گیا اور جھپٹ کر شرٹ اس کے ہاتھ سے لے لی، لیکن حسن کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ اس نے شرٹ کا کونا تھامے رکھا۔ یہ میری سب سے مہنگی شرٹ ہے، نہیں دے رہا میں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ میں یہی شرٹ پہنوں گا، ورنہ میں ابھی کے ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ حالے تو مانو چند گھنٹوں میں ان سے عاجز آ گئی تھی۔ عمر بچہ ہے وہ، اس نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اسے سخت تیش چڑھ رہے تھے۔ کس طرح بچے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ عمر نے حالے کی وارننگ دیتی آنکھیں دیکھیں، پھر شرٹ کو ایک حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ اگر اس پہ ایک بھی داغ لگا یا پھر یہ کہیں سے پھٹی تو خدا کی قسم ابھی تو مجھے جانتے نہیں ہو۔ وہ حسن کے کان کے قریب غراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔
کیا زمانہ آ گیا، یہی لوگ تھے جو کچھ وقت پہلے نواب حسن سلطان کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس کی آواز پہ عمر تھم گیا۔ کبھی کافی شاپ، کبھی پارک، ہر جگہ میرے پیچھے آیا کرتے تھے کہ میں بس ایک بار اپنی دوستی کا شرف ان کو بخش دوں، بس ایک بار ان سے بات کر لوں، اور اب دیکھو وہی لوگ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ اس نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے خود کو جیسے بیڈ پہ پھینک سا دیا۔ عمر کے دل پہ جیسے گھونسا لگا۔ دیکھیں اس کو کس طرح بیڈ پہ خود کو پھینک رہے، ٹوٹ گیا تو جانتی بھی ہو کس سے ڈیزائن کروایا میں نے سارا فرنیچر۔ حالے اپنے شوہر کو لے جاؤ، یہ میری نیند خراب کر رہا ہے، حسن نے بدمزہ ہو کر کہا۔ عمر کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا گلا دبا دے یا پھر کم از کم اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تو باہر پھینک دے۔ ویسا کر بھی گزرتا اگر حالے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نہ لے جاتی۔ کیا ہو گیا تمہیں، بچہ ہے وہ؟ باہر آ کر حالے نے اس کو گھرکا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھائی ناراض تھا وہ۔ حالے نے گہری سانس بھری اور اس کے پیچھے گئی۔ وہ خفکی سے سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ نچلے زینے پہ تھا اور حالے سب سے اوپری زینے پہ۔ کسی انسان نے اگر صبح ناشتہ نہ کیا اور پھر دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا اور پھر رات کا کھانا بھی نہ کھا سکا ہو تو؟ حالے کی آواز پہ اس کے قدم تھم گئے۔ کیا اسے بھوکا سو جانا چاہیے؟ عمر نے مڑ کے اس کو دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا تو میں کیا کروں، لیکن کہہ بیٹھا کچن میں آ جائیں، کچھ بنا دیتا ہوں، بولا اور مڑ گیا۔ اب اس سے زیادہ مروت وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو اگر بیماری بتا دو تو وہ علاج کر کے ہی ہٹے گا۔ ایک استاد سے اگر سوال سمجھانے کا کہہ دو تو وہ اپنی پوری توانائی لگا کر جواب بتا کر ہی ہٹے گا۔ اسی طرح ایک شیف کو اگر اپنی بھوک بتا دی تو وہ آپ کا پیٹ بھر کر ہی ہٹے گا۔ اچھا کھانا بنانے والا وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ذائقہ ہو، اصل شیف وہ ہوتا ہے جو کسی کی بھوک کا حال جان لے تو بے چین ہو جائے، اور جب تک وہ انسان کھانا نہ کھا لے شیف پہ سکون حرام ہوتا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو برتنوں کی اٹا پٹخ جاری تھی۔ نان سٹک فرائنگ پین میں صرف اتنا تیل تھا جتنا کوئی نوزائیدہ بچہ گھونٹ لیتا ہو۔ وہ فریج سے میٹ نکال رہا تھا، پتلا چپلی کباب کی شکل میں بنا ہوا میٹ، ساتھ ساتھ کبھی کسی سامان کو یہاں پھینکتا تو کبھی وہاں۔ آؤ لڑیں، حالے کی آواز پہ اس کی میٹ بناتے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے، پھر اسی تیزی سے چلنے لگے۔ اس کے کندھے پہ نظریں جمائے کہے گئی، ادھورے جھگڑے اور لڑائی کے بعد کا کینہ رشتوں کے لیے سلو پوائزن ثابت ہوتا ہے، یا آہستہ آہستہ رشتے کھا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں آؤ لڑیں۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ میٹ کا ٹکڑا تیل میں ڈالا، شڑ شڑ کی آواز سارے کچن میں گونج گئی۔ سخت زہر لگ رہے ہو، حالے نے ایک بار پھر کوشش کی۔ بالکل زہر، اور یہ تمہاری شرٹ بالکل بھی نہیں سوٹ کر رہی ہے تم پہ۔ عمر نے لب بھینچ لیے لیکن مڑا نہیں۔ میٹ پک رہا تھا اور اب وہ پلیٹ میں سلاد بنا رہا تھا۔ سبز پتے سفید پلیٹ کو ڈھک گئے۔ اب وہ اطراف میں کٹے ہوئے کھیرے سجا رہا تھا۔ میٹ پک کر سنہری ہونے لگا۔ وہ جس کمرے کے لیے تم میرے بھائی سے لڑ رہے تھے، ایسا بھی کیا ہے اس کمرے میں؟ ایسے لگتا ہے جیسے کسی خپتی بوڑھے کا کمرہ ہو۔ اور بس اب کہ وہ مڑا تھا۔ آپ خود کون سی شہد لگ رہی ہیں ہاں؟ اور میرا کمرہ ایک شاہکار ہے، میرے منہ مت لگیں، چپ چاپ اپنا کھانا کھائیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ سخت خفا تھا۔ تمہیں مجھ سے سوری کہنا چاہیے، کتنی بدتمیزی کی تھی تم نے، بھول گئے؟ اچھا میں سوری بولوں ہاں؟ اور آپ کی منہ سے تو پھول جھڑ رہے تھے، کمر دکھ گئی میرے پھول چنتے چنتے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تھانے چلی گئی، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو میری کالز نہیں لے رہے تھے، کوئی اور مرد میرے پاس تھا نہیں، ایسے میں مجھے بتاؤ میں کیا کرتی؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ عمر کو موقع دے رہی تھی کہ وہ دل میں رکھی بات نکال دے۔ میں آئی جی کے ساتھ تھا، کال کیسے اٹھاتا؟ آپ سے پہلے حسن مجھے کال کر چکا تھا، میں نے گھر پہ کال کر کے آپ کا پوچھا تھا، لیکن آپ پہلے ہی نکل چکی تھیں۔ وہ چمٹا رکھے آگے آیا، اس کے کان سرخ تھے، چہرہ برہم۔ کتنے مرد تھے وہاں جانتی ہیں؟ مجھے مسئلہ مردوں سے نہیں تھا، نہ آپ میرے لیے ناقابل اعتبار ہیں، لیکن وہ پولیس والے ہیں، ان کی باتیں گالیوں سے شروع اور گالیوں پہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ ایسے ماحول میں بیٹھی تھی، ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا۔ حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، مجھے مسئلہ ان مردوں سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن جس بات پہ حسن اور ان لڑکوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی، آپ بتائیں اگر وہی بات وہ لوگ اس مجمع میں ان سب مردوں کے سامنے کرتے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی؟ کوئی آپ کے کردار کی بات کرے مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آخر میں ایسی بے بسی سے بولا کہ ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ تمہیں میری تکلیف سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اب وہ دوبارہ فرائنگ پین کے سامنے کھڑا میٹ الٹ پلٹ رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے میری جان بچائی تھی، وہ ہلکی آواز میں بولا، لیکن دور کہیں شاید وہ دونوں جانتے تھے کہ وجہ یہ نہیں تھی۔ اب کہ وہ نارمل تھا، وہ اپنی بات کہہ چکا تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حالیہ میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے پلیٹ میں فرائیڈ بیف کے 3 ٹکڑے رکھے، اطراف میں سجے سلاد کے سبز پتے اور کھیرے رکھے۔ اس نے پلیٹ میز پہ رکھی، ایپرن اتار کر دوبارہ جگہ پہ رکھا۔ بیٹھو یہاں، حالے نے نرمی سے کہا۔ اس نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ کھاؤ، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ متعجب سا اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ حالے نے پلیٹ اس کے آگے سرکائی، کانٹا اور چمچ اس کی پلیٹ میں رکھا۔
صبح تمہاری انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، دوپہر سے شام تک آئی جی کا انتظار، اور پھر شام سے لے کر اب تک تم مسائل میں الجھے ہو۔ کھانا کب کھایا ہوگا؟ عمر مسکرایا۔ ہالے اٹھ کر فریج تک گئی، پانی کی بوتل نکال کر واپس میز تک آئی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا، مسکراتے ہوئے متعجب سا۔ نہ کرے، میں رونے لگ جاؤں گا، اتنی فکر۔ راس نہیں آ رہی نا، اس لیے کرتی بھی نہیں۔ اور دونوں پھر ایک ساتھ ہنستی ہے۔ دونوں کی سے آنکھوں میں چمک تھی، وہ آنکھیں ایک جیسی لگتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھانے لگا، ہالے اٹھ کر جانے لگی۔ کھانے کے بعد تھوڑی کافی مل سکتی ہے؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ یقیناً اسے کافی کی طلب نہیں تھی، وہ بس اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ مکان حالی کی موجودگی کے بعد گھر لگنے لگا تھا۔ پرتش کمرے کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ نیم اندھیرے میں اگر سہج سہج کر قدم رکھتے فروہ سلطان کے بیڈ کی طرف آؤ تو وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ رکھی تھیں، اپنے اوپر پڑے لحاف کا کونا سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ یکدم وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی۔ اس کا تنفس بری طرح پھولا ہوا تھا، ماتھے پہ اے سی کی خنکی کے باوجود پسینہ تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میک اپ سے پاک اس کا چہرہ کافی بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک نظر اپنی دائیں طرف سوتے شمس کو دیکھا، پھر اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوری باندھی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ٹھنڈے فرش پہ پیر رکھے تو ایک یخ سطح سریر کی ہڈی تک گیا۔ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا پریشان تھا۔ وہ واپس نہیں آ سکتا، میں نے اس عورت کو واپس بھیج دیا تھا، وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لب بغیر آواز کے پھڑپھڑائے۔ تم دعا کرو فروا کہ وہ واقعی مر گیا ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس منظر میں دور کہیں نگین کی آواز گونج رہی تھی، اور دور کہیں یہ سچ بھی لگ رہا تھا۔ وہ جب سے ان کی زندگی میں آیا تھا، گردن کا پھندا نامحسوس انداز میں تنگ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ مناظر بدلے۔ نگین ہسپتال کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، ڈاکٹر اسے اس کی بیٹی تھما رہے تھے۔ فروا اور حسینہ اس کی دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ نگین نے نم آنکھوں سے اس بچی کو ہاتھوں میں لیا، اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بے قراری ایک پل میں جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں موجود ہر انسان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ ان کا جھوٹ ایک پل میں پکڑا جائے گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے نگین، کیسا مذاق کر رہی ہو؟ فروا اب اس کے سامنے آ کر بولی۔ نگین نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ لیکن میرے یہاں تو بیبی بوائے ہوا تھا، میں نے خود آواز سنی تھی، میرا نشہ ٹوٹا تھا، وہ بیبی بوائے کی آواز تھی۔ اسے اپنی آواز کھوکھلی لگی، اسے مہرماں اجنبی لگی۔ اسے مہرماں سے کسی قسم کی ممتا محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بس اسے بازو میں اٹھائے بیٹھی رہی۔ یہ کیسی اولاد تھی جسے چومنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر نہ وہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، وہ بس ہر احساس سے خالی تھی۔ یہ اس کا بچہ نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسی باتیں کری ہو نگین، وہاز نے سن لیا تو ایک حشر برپا ہو جائے گا۔ تم اس کے غصے کو جانتی نہیں ہو، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر وہاج اور گھر کے باقی مرد اندر داخل ہوئے۔ نگین خاموش ہو گئی۔ وہاج بے قراری سے آگے آیا، نگین کو نرمی سے خود سے لگایا۔ آئی ایم سوری نگین، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند تھا۔ نگین نے پلکیں جھپکا کر اس کو تسلی دی۔ اب کہ وہاج نے اس کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا، یوسف سلطان نے پاس آ کر نگین کا سر چوما۔ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ فرتے جذبات سے کمرے کے ایک نفوس کو اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی بچی دکھا رہا تھا۔ شمس نے اس کے ہاتھ سے مہر کو لے کر پیار کیا، پھر بچی معراج سلطان کو تھمائی۔ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ ہر ایک کے سامنے بس یہی دہرا رہا تھا۔ اس آدمی کی خوشی کے لیے نگین ساری دنیا تیاگ سکتی تھی۔ بیبی بوائے کا خیال دل سے جاتا رہا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد یوسف سلطان نگین کو سلطان منزل لے آئے تھے۔ اوپری منزل نگین کے لیے مختص کر دی گئی کہ وہاج کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے سسرال میں رہیں، لیکن 40 دنوں تک نگین کی دیکھ بھال اور بچی کے لیے انہوں نے یہ بات قبول کر ہی لی۔ نگین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بچی کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس نے سیاہ سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ لمبے بال کمر تک آتے تھے، آنکھوں میں ایک بے بسی بھری ناسمجھی تھی۔ تبھی دروازے پہ ہلکی دستک ہوئی۔ نگین نے بآواز آ جاؤ کہہ کر اجازت دے دی۔ نوارد فروا تھی، بھوری آنکھوں میں ڈھیر ساری نرمی لیے وہ اندر چلی آئی۔ آج کل اس کا اور نگین کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ وہ آتی کئی کئی گھنٹے مہر کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر بعد نگین نے مہر کو گود میں لیے بیٹھی فروا سے پوچھا۔ فروا نے مہر کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نگین کو نہیں دیکھتی تھی، بھائی کی لاش ایک بار پھر یاد آنے لگتی تھی۔ جب تم نے سفیر کو پہلی بار گود میں لیا تھا تو تمہیں کیسا محسوس ہوا تھا؟ آنر، اس نے یک لفظی جواب دیا، پھر کہنا جاری رکھا۔ مجھے لگا تھا مجھے نوازا گیا ہے، اولاد انعامی تو ہوتی ہے۔ سفیر کے پہلے مجھے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو نامکمل ہے،
لیکن اس کو گود میں لیتی ہی جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، سب شانت ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے بتا رہی تھی۔ نگین کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ اسے آج تک مہرماں کے لیے یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج تک اس نے اسے کبھی پیار نہیں کیا تھا، وہ بس اس کے پاس رہتی جیسے چند گھنٹوں کے لیے کسی اور کا بچہ سنبھال رہی ہو۔ وہ اپنی اس کیفیت سے سخت پریشان تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ فروا بس مہر کے ساتھ کھیلتی رہی۔ نگین نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ میں راتوں میں کئی بار اٹھ جاتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی رو رہی ہے، یا پھر شاید اسے بھوک لگی ہو۔ مائیں بچوں کے دل کو سمجھ لیتی ہیں۔ وہ ایک الہام، ایک وجدان کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری اولاد تکلیف میں ہو، جیسے وہ مجھ سے کہیں دور ہو، لیکن جب میں اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو مہر میرے پاس سو رہی ہوتی ہے۔ میں اسے دودھ دیتی ہوں کہ شاید وہ بھوکی ہو، لیکن وہ کہہ کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری اولاد تکلیف میں ہے۔ میرا دل کہتا ہے میری اولاد ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ وہ آنکھوں میں کاس لیے پوچھ رہی تھی کہ شاید اسے اس کا جواب مل جائے۔ وہ حسینہ سے پوچھ لیتی اگر ان کے یہاں کوئی اولاد ہوتی۔ فروا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتی رہی۔ تم ڈپریشن میں ہو نگین، وہ اسی روبوٹک انداز میں بولی۔ نگین کے ابرو تفکر سے سکڑے۔ تمہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، جانتی ہو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ نگین نے ناسمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ دنیا کی 15% ماؤں کو ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو اپنے بچے سے کسی قسم کا لگاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس کی کسی کام پہ توجہ نہیں دیتی، نہ انہیں اپنے بچے کے لیے اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت انہیں یا خود کو نقصان دینے کے بارے میں سوچتی ہیں۔ وہ بس احساس سے خالی روبوٹک ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے یا تو یہ بچہ اضافی ہے یا پھر یہ ان کا بچہ ہے ہی نہیں۔ تم ڈپریس ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ نگین خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ ڈپریشن میں تھی؟ مناظر بدلے۔ فروا بالکنی کی گرل پہ ہاتھ ٹکائے دور آسمان میں اپنا ماضی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے اپنی چالیں چلی تھی، اس نے ہر کام پرفیکٹ کیا تھا۔ کیا کوئی جھول تھا جو رہ گیا تھا؟ اور اگر رہ گیا تھا تو کل صبح وہ دیکھ آئے گی۔ بالآخر اسے عمر کا خوف جو مل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں کا سروائیول سازش کا جھول نہیں، خدا کی طرف سے لکھا بخت ہوتا ہے۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی بالکنی میں چلی آئی۔ آج کمرے میں صوفے کا اضافہ تھا، وہی صوفہ عمر بالکنی میں رکھے بیٹھا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ حال نے اسے پہلی بار گالی دیتے سنا تھا۔ تمہارے دماغ خراب ہے؟ گالی گالی؟ وہ ڈاکٹر اس نے خود اعتراف کی ہے وہ قاتل ہے، اور تم لوگ اسے میڈیکل لیو پہ جانے دے رہے ہو؟ میں گالی گالی؟ باقی باتیں بس گالیاں تھیں، بے حد نازیبا گھٹیا گالیاں۔ وہ اتنی روانی سے گالیاں دے رہا تھا کہ حالے کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ حالے گلا کھنگار کر پاس چلی آئی۔ عمر نے فوراً کال کاٹی، مگر اس کو تھماتی ہوئے اس کے پاس ذرا فاصلے سے بیٹھ گئی۔ پیر اوپر کر لیے۔ حالے کا کمرہ اوپری منزل پہ تھا، یہاں کی بالکنی سے شہر کی روشنیاں دکھتی تھیں۔ تم گالیاں دیتے ہو؟ عمر نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے پولیس والا ہوں، گالی کے بغیر پولیس والا ایسے ہے جیسے شادی شدہ عورت سفید ساڑی میں۔ عجیب بے بات کی تھی اس نے۔ تم نائسلی بھی بات کر سکتے ہو مجرموں سے؟ اس نے ایک اور توجیہ پیش کی۔ اب میں ملزم سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جناب بھائی جان میری جان اپنے جرم کو قبول کر لو، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ گالی دوں گا، 2 کان کے نیچے دوں گا، فوراً سب بک دے گا، نہ بکا تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا، حالے کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ کھوپڑی کھول دوں گا، کان کے نیچے دے دوں گا، 2 ہاتھ لگا دوں گا، یہ کیسی زبان ہے؟ سی کلاس کے قیدی بھی تم سے اچھا بولتے ہوں گے؟ اس نے بگڑے تاثرات کے ساتھ تبصرہ کیا۔ جی سی کلاس کے قیدی تو جیل میں بیٹھ کر میلاد پڑھتے ہیں، کل میں بھی جا کر بیٹھوں گا ان کے ساتھ۔ اور یہاں حالے نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے مگ عمر کو تھمایا اور ایک چھوٹی سی بول میں رکھے ڈرائی فروٹس دانہ دانہ کھانے لگی۔ غالباً کافی کا رنگ ایسا نہیں ہوتا۔ عمر کی آواز پہ اس نے گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھا۔ وہ اپنے مگ میں چائے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تمہارے سر میں درد تھا، تمہیں اس کی ضرورت تھی؟ عمر نے گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے پہ خوشگوار تاثرات دوڑ گئے۔ چائے یقیناً بہت اچھی تھی۔ یہ بہت اچھی ہے، کہاں سے سیکھی؟ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ حالے اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اب بھی دور شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ کہاں کس کونے میں زیادہ بتیاں جلی ہیں؟ سفیر کے لیے سیکھی تھی، وہ اپنی رو میں کہے گئی۔ ان کو چائے سے عشق تھا، سارا دن میٹھی چائے پیتے تھے، پھر صبح ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ عمر اسی طرح چائے پیتا رہا، البتہ تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ اسی پل حالے نے گردن موڑی۔ وہ بہت اچھا تھا عمر، بہت اچھا، نرم، خوش اخلاق، سوبر سا۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ اس طرح کے ہو گئے۔ میں جو باتیں ہارون سے بھی نہیں کہتی تھی وہ سفیر سے کہہ دیتی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ وہ اچھا نہیں تھا، وہ مہمان تھا۔ عمر کی آواز پہ اس کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ ایک عرصے سے اسلام آباد میں رہ رہا تھا، وہ کراچی صرف ویکینڈ پہ آتا تھا۔
کوئی 1 یا 2 دن کے لیے گھر آنے والا فرد مہمان ہی ہوتا ہے۔ مہمان کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ ویل مینرڈ، بیہیوڈ، ڈیسنٹ۔ حالے نے 3 لفظ گنوائے۔ عمر نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ روح تک تازہ دم ہو گئی، پھر کہنا جاری رکھا۔ بالکل، مہمان ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی مہمان کا کور ہوتا ہے، جس طرح سفیر کا کور تھا۔ لیکن یاد کریں جب وہ گھر میں آ کر رہنے لگا تب کیا ہوا؟ وہ گھر کا فرد بن گیا اور اس کا کور ٹوٹ گیا۔ حالے کھوئی کھوئی سی بولی۔ بالکل، وہ جب تک دور تھا اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی قریب آیا اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ ایسا ہی تھا حالے، گریس لیس، کانوں کا کچا اور ناقابل اعتبار۔ وہ بول کر خاموش ہوا، پھر اپنا مگ دیکھا۔ وہ خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کی بیوی کا کپ تو بھرا ہوا تھا نا۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مدد کر دوں اسے ختم کرنے میں؟ وہ بول کر اس کی چائے بھی ہونٹوں سے لگا گیا۔ پہلے وہ بلا اجازت لوگوں کے گھروں اور ورک پلیسز میں گھس جاتا تھا، اور اب وہ بغیر اجازت اپنی بیوی کی چائے کافی پی جاتا تھا۔ آخر اس انسان کا کیا کیا جائے؟ یہ سب کچھ شمس نے کیا ہے، میں جانتی ہوں۔ حسن کو تھانے بھیجنا ان کی چال تھی، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ کبھی بابا کے برابر نہیں آ سکا، اب وہ حسن کو جھکا کر خود اوپر آنا چاہتا ہے۔ گلٹی پلیئر یو نو۔ میں کل صبح یہ مسئلہ بھی فکس کر دوں گا، شمس کو روکنا ضروری ہے۔ کیسے؟ اس نے گردن ترچھی کر کے عمر کو دیکھا۔ وہ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا۔ شمس نے جج صاحب کا قتل نہیں کیا، وہ پرسکون سا بولا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ ہوا وہ سچ تھا، لیکن وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا۔ جج صاحب کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی ہوں۔ حالے کی آواز بالکل ہلکی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، اس دن تم جھوٹ کہہ رہے تھے، مجھے پتہ تھا۔ عمر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ حالے نے گہری سانس لی۔ 2 لوگ ہوتے ہیں عمر جو جھوٹ نہیں بولتے، پہلا مرنے والا انسان، دوسرا خوف زدہ۔ ڈاکٹر خوف زدہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، میں جانتی ہوں۔ جسے ہم اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بس معصوم لگتی ہیں، ویسے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ مجھے تو لگا تھا سچ جان کر آپ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب کہ اس نے حالے کی گود سے ڈرائی فروٹ کی بولو چک لی۔ آپ نمبر سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس کے اچانک سوال پہ حالے رک گئی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا، بہت کچھ تھا جس نے تکلیف دی تھی۔ تمہیں تو سب پتہ ہوتا ہے نا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کچھ پل کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مجھے نمبرز بہت پسند تھے۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ کبھی کوئی دور تھا جب مجھے نمبر سے عشق تھا۔ میں ہر سبجیکٹ میں پاس ہو جاتی تھی، لیکن میتھس میں میرا A+ آتا تھا۔ وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں بندھنے لگیں۔ لیکن پھر ہارون کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک نئے اسکول میں داخل ہونا پڑا۔ ہارون کی بولیز یو نو۔ عمر نے سر ہلایا، وہ مکمل یکسوئی سے سن رہا تھا۔ وہاں کی میتھ ٹیچر بہت سخت تھیں، بہت زیادہ، لیکن مجھے کبھی ان کی سختی بری نہیں لگی۔ مجھے ان کا کسی ایک بچے کو فیوریٹ کرنا برا لگا۔ ٹیچرز کا فیوریٹزم کس طرح بچوں کا دل مار دیتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان کا فیوریٹ یاسین تھا، محمد یاسین، لیکن وہ ہمیشہ ہر ٹیسٹ میں مجھ سے ایک نمبر پیچھے رہتا تھا۔ ٹیچر نے اس پہ ایکسٹرا توجہ دینی شروع کی، لیکن کچھ بھی بدل نہ سکا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر عمر کو دیکھا، وہ سن رہا تھا۔ ایک دن ٹیسٹ میں یاسین کے مارکس مجھ سے زیادہ آئے۔ میں شوق تھی، یا پھر شاید مجھے ہمیشہ اس ٹیچر کی نگاہوں میں رہنے کا شوق تھا۔ میں ان کی فیوریٹ بننا چاہتی تھی۔ ہر کوشش، ہر محنت سب کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ بچوں سے مقابلہ کرتی تھی۔ بچوں سے مقابلہ کرنے والے ٹیچرز بہت برے ہوتے ہیں۔ خیر اس دن یاسین اور اپنا ٹیسٹ پیپر لے کر ٹیچر کے پاس گئی اور ان کو دکھایا کہ میرا سوال ٹھیک تھا، یاسین کا غلط۔ وہ بھڑک گئیں، ان کو غصہ آ گیا۔ ان کو لگا میں ان پہ الزام لگا رہی ہوں، بےعزتی کر رہی ہوں۔ ٹیچرز کو بچوں کی بےعزتی کرنے اور سوال کرنے کا فرق سمجھنا چاہیے، اور خود کو عقل کل سمجھنے کی بجائے بچوں کو کم عقل سمجھنا چاہیے۔ میں بچی تھی، شاید میرا طریقہ غلط ہو، لیکن میں حق پہ تھی۔ میرا جواب درست تھا، پھر میرے نمبرز کیوں کٹے؟ وہ رک گئی، جیسے اب مزید بولنا تکلیف دے رہا ہو، جیسے اب مزید کچھ اور وہ سوچنا یا بولنا نہ چاہتی ہو۔ ٹیچرز نے غصے میں سزا کے طور پہ میری بریک بند کر دی۔ وہ چلی گئیں، سارے بچے چلے گئے۔ میں اکیلی کلاس میں بیٹھی رہی، اور پھر کسی نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ یکدم اس کے چہرے کے تاثرات میں خوف شامل ہوا۔ ہاتھ کی مٹھی اضطرابی حالت میں بند کر لی۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کلاس روم کی لائٹس باہر سے آن ہوتی تھیں، وہ بھی بند ہو گئیں۔ کوئی باہر کھڑا تھا جس کو میری چیخیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد بس گھٹن ہوتی تھی۔ میں بند کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ذرا سی تنگ جگہ میرے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹراما بنتا گیا، اور میں ذہنی مریض بن گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ پاپا نے میرے سیشنز کروائے، ٹریٹمنٹ ہوا، اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ کیا واقعی ٹھیک ہو گئی تھی؟ عمر ترکی بترکی بولا تو حالی رک سی گئی۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس شخص پہ اعتبار کر سکتی تھی؟
کیا یہ ایسا شخص تھا جس کو اپنا راز تھمایا جائے؟ اور پھر اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھ گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی عمر، اس کے لہجے میں کرب سا تھا۔ میں نے کسی طرح بیماری کو ڈرا دیا اور وہ ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ختم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ اس کے حلق میں پھندا سٹکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ایک اچھی عادت تھی، وہ جج نہیں کرتا تھا، وہ بس بات اگلوا لیتا تھا اور پھر حل ڈھونڈ لیتا تھا۔ حالے نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں بلی ہونے سے ڈرتی تھی۔ اسکول میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کبھی ہارون کو دیکھا کرتے تھے۔ میں ہارون کو روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ جب بلی ہوتا تھا تو تنگ کیا جاتا تھا، تب وہ بہت کمزور، بہت ہاربل ہو جاتا تھا۔ میں اس کی گارجین تھی، میں حالے تھی، میں ہارون نہیں بننا چاہتی تھی، میں بلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا اسکول میں بلی ہونا کس طرح آپ کی شخصیت بگاڑ دیتا ہے، وہ کس طرح ساری عمر کا سیب بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے بچے اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، لیکن بچپن کوئی نہیں بھولتا، وہ یاد رہتا ہے، کبھی یادگار ماضی کی طرح تو کبھی بری تکلیف دہ یادوں کی طرح۔ میں اپنی یادوں میں برا بچپن نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ مسلسل اس کی طرف متوجہ تھا۔ حالے نے گردن کڑا لی۔ میں کھوکھلی بہادر بن گئی۔ میں نے اپنا خوف اندر دبا دیا اور گردن سیدھی کر لی۔ میرے سیشنز ہوتے رہے اور میں وہی کرتی رہی جو ڈاکٹر چاہتا تھا۔ میں بہت اچھی اداکار تھی۔ 2 آنسو، جھوٹے ڈرامے اور سنجیدہ اداکاری میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ میں نے اداکاری کی کہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ ورچوئل تھراپیز اور کئی سیشنز کے بعد بالآخر میں ایک دبی ہوئی بیماری کے ساتھ آزاد تھی۔ میں بلی ہونے سے بچ گئی۔ میں ہارون کی گارجین رہی۔ میں اسکول کی بوسی بچی رہی۔ میں روئی نہیں، جھکی نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ زندگی اچھی چلی، کبھی دوبارہ ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے تمہاری گاڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، لہجہ روند گیا، کرب سا کرب تھا جو ہر جانب پھیل گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر سے دروازہ کھول سکتی ہوں۔ مجھے ویسی ہی گھٹن، ویسی ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دبی ہوئی بیماری قبر کھول کر واپس نکل آئی۔ میں وہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن میں نہیں نکل پائی۔ میں اندر سے وہی ڈری سہمی بچی تھی۔ میں بہادر کبھی بھی نہیں تھی، میں کھوکھلی بہادر تھی، اور میرا سارا وجود کھوکھلا ہو کر ڈھہ گیا۔ اس دن وہ بیماری کا سیب کی طرح پھر سے چمٹ گئی۔ میں اب بھی کھوکھلی بہادر ہوں، بیماری اب بھی اندر ہے، دور کہیں پڑی سسک رہی ہے، علاج مانگ رہی ہے، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں اسے پھر دبا دوں گی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی کلائی پہ خراشوں کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں معذرتی تاثر تھا۔ اس دن کے لیے ایک بار پھر سوری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، بالکنی کا دروازہ پار کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے عمر حیات ایک بار پھر اس دن کو اپنی یاد کا حصہ بنانے لگا۔ تکلیف ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی۔ بالکنی کے صوفے پہ دراز عمر حیات کسی اور دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو اس دن کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا وہ خود کو معاف کرنا چاہتا تھا؟ یہ شاہتاج کے گھر کے پارٹی والے روز سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ہارون کچھ کام لے کر عمر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن یہ بس چند پلوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اوپری منزل سے حالے کی دلدوز چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دیوانہ وار اوپر کی جانب بھاگا۔ اسے گھر کے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ بس آوازوں کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، اسے لگ رہا تھا کچھ برا ہے، کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ حالے تکلیف میں تھی اور ہارون کو اسے تکلیف میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ اوپری منزل کی طرف آیا، آوازیں واضح ہوئیں۔ سامنے، بالکل سامنے حالے کا کمرہ تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہارون کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ وجہ وہ چیخیں نہیں تھی، وجہ وہ منظر تھا، وجہ عمر حیات تھا۔ وہ حالے کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یکدم ہارون جیسے ہوش میں آیا۔ عمر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہارون کے اپنے نزدیک پہنچنے سے پہلے اٹھا اور برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ کر اس کی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ اس کے کان کے پاس دبا دبا غرا رہا تھا۔ ہارون نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ بغیر لڑکھڑائے پیچھے کو ہوا۔ ہارون، شاہد کو اپنی جان حالے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ عمر نے 1-2 لمحہ اسے سخت آنکھوں سے دیکھا۔ ہارون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میں اس کی بیماری چیک کراؤں، تم دخل مت دو۔ اب کی اس کی آواز ہلکی تھی۔ کمرے کے دروازے کو دھڑ دھڑ بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ عمر کو الزام دے رہی تھی، ہارون کو پکار رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ ہے کسی کی بیماری معلوم کرنے کا؟ کیا تمہارے دماغ خراب ہو گیا؟ وہ مر جائے گی۔ ہارون دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ کلسٹروفوبیا چاہے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، بندہ مرے گا نہیں۔ ہارون کے قدم نہیں تھمے۔
اور اگر تم نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو تمہاری دوستی پہ ایک بار پھر لعنت ہو، تم ایک بار پھر اس کا نقصان کرے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اب کہ اس کے قدم تھمے، آنکھیں زخم ہوئیں، دل کو جیسے کسی نے آرے سے چیر دیا، وہ وہیں کھڑا رہا، ساکت، جامد۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ پس منظر میں حالے کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم یوں سمجھ لو کہ میں تھرمامیٹر لگا کے ان کا بخار چیک کراؤں، مجھے علاج چاہیے، یہ بیماری ان کو ہانٹ نہیں کر سکتی، میں کرنے نہیں دوں گا، مجھے بخار چیک کرنے دو تاکہ مجھے علاج کرنے میں آسانی ہو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہارون بار بار اضطرابی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کی مٹھی کھول بند کر رہا تھا۔ عمر آنکھیں موندے دروازے سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا۔ ہر آہو بکا کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئیں، خاموشی ہی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ تھک چکی تھی یا شاید گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمر خاموشی سے اٹھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ اداکار عمر تھا۔ ہارون اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ پریشان تھا، گلٹی تھا اور اداکار نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ آگے آیا۔ ہالے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرہ رویا رویا تھا، لیکن اس کی کلائیاں بری طرح زخمی تھیں۔ اس نے نوچ نوچ کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ عمر نیچے بیٹھ گیا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل۔ وہ بار بار اسے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، اور اس بار یہ اداکاری نہیں تھی۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ایک آنسو لڑک کر گال پہ پھسل گیا۔ میں نے پھر سے واقعات مکس اپ کر لیے نا، وہ عمر کو دیکھتی ہوئی رندی آواز میں بولی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو نہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور ہارون جانتا تھا جب جب یہ آدمی آ جاتا ہے حالے اس کو نہیں دیکھتی۔ ادھوری محبت ایک بار پھر سوئے سوئے ڈنک مارنے لگی۔ میں نے پھر تمہیں الزام دیا نا، وہ بس آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کی کلائی دیکھ رہا تھا، پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اپنا آپ غیر اضافی لگا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی عمر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں پتہ نہیں کیوں کیسے، میں بس واقعات مکس اپ کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سوری۔ وہ اب رو پڑی تھی، گلٹ سے، دکھ سے یا شاید بے بسی سے۔ وہ عمر پہ الزام لگانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی، اور وہ معاف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں، لیکن کچھ تھا جو ٹوٹا ہوا رہتا ہمیشہ۔ وہ ہارون کا دل تھا۔ وہ پلٹ گیا، خاموشی سے، وقار سے۔ اسے اسی طرح پلٹنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی خوشی کو حالے کی خوشی پہ ترجیح دیتا منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ان دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے پہ جمی تھیں۔ ایک میں الزام دینے کا گلٹ تھا، اور دوسری میں چاہتی ہوئی بھی الزام قبول نہ کر پانے کا گلٹ تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں۔ نیو یارک کی شامیں اکثر نوجوانوں کے لیے رنگین ہوا کرتی ہیں۔ صاف ستھری روشنیوں سے جگمگ کرتی سڑک پہ اس وقت یاقوت مرزا کی گاڑی بڑے کروفر سے اپنے ٹائر رکھتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام امریکی ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یاقوت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے تک، کچھ منٹ قبل ہی اس لڑکی کو اس کے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آج پھر سے ایک بھرپور شام گزار کر واپس آ رہا تھا۔ نیلی سلک شرٹ کے نیچے سفید اور نیلی دھاری دھار پینٹ، سلیقے سے جمے بال، محصور کن خوشبوؤں میں رچا بسا، وہ اپنی تیاری سے یہ ثبوت دے رہا تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ چند دنوں سے وہ جس ہوم سکنس کا شکار تھا وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ اس کی عیاشیاں جوبن پہ تھیں۔ اس کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک شان سے باہر آیا۔ لابی کے باہر راہداریاں عبور کرتا وہ بالآخر ایک کمرے کے باہر آ کر رکا۔ کی کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر آیا، لیکن اگلے پل ہی ناک پہ لگنے والے ایک مکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ زوردار لات مڑی۔ وہ درد سے دوہرا ہونے لگا۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی جو بغیر آواز کیے بس اسے مارے جا رہا تھا، لیکن جو ہی وہ ذرا سا اوپر کو ہوا، اس کے چہرے پہ بھاری بوٹ کی زوردار ضرب لگی۔ یاقوت کو لگا وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی بصارت دھندلی ہونے لگی۔ مقابل بس اسے مارے گیا۔ کبھی اس کے سینے پہ لات مارتا تو کبھی اس کے چہرے پہ اپنا بوٹ۔ یاقوت کرا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن جو ہی وہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگتا، وہ پھر سے ایک ایسا کاری وار کرتا کہ یاقوت کی روح تک بلبلا جاتی۔ کہا تھا نا میری بہن سے دور رہو، یہ آواز۔ یاقوت اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ نوح مرزا نے اسے آ لیا تھا۔ وہ بس ساکت اس ٹھنڈے فرش پہ پڑا رہا۔ ساری حسیات ختم ہو گئیں، ہر درد مٹ گیا، موت کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا یاقوت میری بہن سے دور رہو، وہ سرد آواز میں کہتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ جینز کے اوپر سیاہ ہوٹ سر پہ گرائے، چہرے پہ ماسک، اور اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے۔ یاقوت کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پہ جامنی نشان بن گیا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پوری کی پوری پھیل گئیں۔
ڈیڈ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے جا رہا تھا، آنکھیں خوف زدہ، چہرہ زخمی۔ نو اب اپنی جیب سے ایک پتلی رسی نکال رہا تھا۔ یاقوت کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پاکستان، یہ تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کا سسٹم، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہ اب دیوار سے جا لگا۔ نو سرد برف آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا، ایک لات اس کے سینے پہ ماری۔ وہ درد سے دوہرا ہوا، اب کہ وہ برق رفتاری سے اس کی گردن میں رسی ڈال چکا تھا۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی، اس کا سسٹم، یہ سب نو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں کوئی زہر تھا۔ یاقوت کا سارا جسم سبز پڑتا جا رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے میں تمہارے باپ کا کتا ہوں؟ میں نے خود کھڑے ہو کر اس ہوٹل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا، بلکہ تمہارے باپ کا ہر ہوٹل میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، میرے اپروو ہوئے نقشوں پہ بنا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے پھندا تنگ کیا۔ تم مجھے اس سیکیورٹی سے ڈراؤ گے؟ وہ سیکیورٹی جس کے ہاتھ میں ہتھیار کون سے ہوں گے، یہ بھی میں نے طے کیا تھا۔ اب کہ اس نے پھندا مزید کسا، یاقوت بری طرح کھانسنے لگا، خود کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ویسا کمزور قانون نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر اس مضبوط قانون کو تمہاری لاش ہی نہ ملے تو؟ یاقوت کی آنکھیں باہر کو بلنے لگیں، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ہوٹل کے کچن لے جاؤں گا، اور لوگوں کو ہاٹ ڈاگ کی جگہ تمہارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے میرے لیے ایک قتل۔ اس کی آواز شفاف تھی، وہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ نور نے اس کی پیٹھ پہ گھٹنے سے ضرب ماری۔ یاقوت کی روح تک کو تکلیف ہوئی، اسے لگا یہ موت ہے۔ وہ مر رہا تھا، اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھندا ہر لمحہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا۔ میرے پاس اس ایونٹ کی تصاویر ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ میرے پاس نرمین کی تصاویر ہیں۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ آخری کوشش کر رہا تھا۔ نو بغیر کسی تاثر کے پھندا کستا گیا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ساری تصاویر، سب کچھ ایک پون سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ پھندا سست ہو گیا، یاقوت بے دم ہو کر نیچے گر گیا۔ نو بے یقینی اور اذیت سے پیچھے ہٹا۔ یاقوت بری طرح کھانس رہا تھا، فرش پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نو اپنی جیکٹ سے پستول نکالتی ہوئی ایک بار پھر اس پہ جھپٹا۔ بتاؤ کس کے پاس ہیں وہ تصاویر؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کھرایا۔ یاقوت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی جواب دے پاتا، لیکن موت کا خوف سب کروا لیتا ہے۔ کیس، نبیل، سائم، سب کے پاس ہے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ لوگ اسے اپلوڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ تو مجھے مارنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نو کا گن تانے ہوئے ہاتھ کپ کپایا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یا خدایا یہ کیسا عذاب تھا۔ اس کی آنکھوں کے ایک ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا۔ پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور لات اس کے چہرے پہ دے ماری۔ یاقوت کا سر ڈھلکا اور اگلے ہی لمحے وہ بے سدھ ہو کر فرش پہ گر گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ فرش پہ بیٹھتا گیا۔ وہ مکمل ہار چکا تھا۔ پھر وہ تیر سے اٹھا، اس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں سے دبائی نفرت اب لاوے کی طرح پھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے منہ پہ پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ دے مارا۔ وہ جو بے ہوش تھا، اب کہ اس کی آنکھیں واہ ہونے لگیں۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے سب پتہ تھا، میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، میں بزدل تھا۔ میں نے اپنے باپ کی معذوری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ تمہارے باپ کی عطا کردہ تھی۔ وہ یاقوت کے سینے پہ ٹھوکر مارتا تو کبھی ٹانگوں پہ، اس پہ ایک جنون سوار تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ یاقوت بس اد مردہ سا ہوا مار کھائے جا رہا تھا۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے ان دونوں کو مار ڈالا۔ جب وہ کسی کام کے نہ رہے تو مار ڈالا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا، کتنے سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ ابا نے کہا ماں کو بچا لینا، اماں نے کہا میری نیرو کو بچا لینا۔ میں نے تمہارے باپ کی غلامی اپنی بہن کے لیے منظور کی۔ مجھے میری بہن عزیز تھی، وہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی تھی، میرا واحد خاندان تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، لیکن اس کی بلند آواز ویسی ہی رہی، زخمی، بے بس۔ میں اگر نیرو کو لے کر بھاگ جاتا تو تمہارا باپ مجھے ڈھونڈ کر مار دیتا، لیکن اگر میں کتا بن کر تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا تو میری بہن بھی محفوظ رہتی۔ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، میں نے غلامی چن لی، اپنی بہن کی خاطر تمہارا کتا بن کر رہا، لیکن میری بہن پھر بھی محفوظ نہیں رہی۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تھا، تب بھی گرنے کے انداز میں فرش پہ بیٹھ گیا۔ یاقوت کو دیکھ کر لگتا جیسے وہ ابھی کے ابھی مر جائے گا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، خدا تمہیں برباد کرے، خدا تمہاری نسل برباد کرے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مار مار کر بد دعائیں دے رہا تھا۔ خدا تمہیں موت دے، خدا تمہیں عذاب دے، خدا غارت کرے تمہیں۔ دور کہیں مکافات عمل نے سر اٹھا کر نو کی بربادی دیکھی تھی۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پہ کاروبار کرنے والے کو اپنی عزتیں پھر محفوظ نہیں رہتی۔
آج وقت نے اپنے سیاہ پنوں پہ ایک اور بربادی لکھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اتری صبح کافی مصروف تھی۔ حال سلطان آج از خود کچن میں کھڑی اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ عمر کو کہیں جانا تھا، اس کا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھا تھا اور حسن کمرے کی چٹخنی لگا کر سویا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ناشتہ کرنے چلا آیا۔ حالے نے ڈھیلے نارنجی کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ شانوں سے کام کروا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا پراٹھا دیکھ کر حالے جان گئی کہ عمر کے اندازے درست تھے۔ اسی وقت حسن بھی نکھرا سا دھلے دھلائے منہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ عمر میز کے گرد رکھی کرسی پہ بے نیاز بیٹھا تھا۔ عمر بات سننا ذرا، حالے نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ایک بے نیاز نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا۔ حالے نے تھوک نکلا، وہ شانوں کو پراٹھے بنانے نہیں آ رہے، میں سوچ رہی تھی اگر تم کشمیری پراٹھے بنا دیتے تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں عمر حیات، میں ASP عمر حیات گھر میں بیٹھ کر پراٹھے بناؤں گا؟ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ سسپینڈڈ ASP۔ حالے نے آہستگی سے جملہ مکمل کیا تو عمر کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ حسن اس کے پاس رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ حالے کو اس بارے میں بعد میں بات کریں گے والی نظروں سے دیکھا، پھر اٹھ کر چولہے کی طرف چلا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب ASP صاحب پراٹھے بنائیں گے۔ شانو نے پانی لا کر حسن کے سامنے رکھا۔ حسب توقع اس نے ناک منہ چڑھا لی۔ کیا آپ جانتی نہیں ہم کس خاندان سے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے شانو کو مخاطب کیا۔ ہم سلطان ہیں اور اپنی بہن بیٹی کے گھر کا پانی ہم پہ حرام ہے، جاؤ جوس لے کر آؤ۔ حالے اس کی اداکاری پہ ہنستی۔ عمر کے پیڑے کو بیلتے ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 پراٹھے اور آملیٹ لیے کچن سے آیا۔ پلیٹ حسن کے آگے پٹاخ کی آواز کے ساتھ رکھی۔ حسن نے ندیدوں کی طرح پلیٹ اپنے آگے سرکا لی۔ ویسے بہن کے گھر کا نمک بھی حرام ہوتا ہے، عمر نے حسن کو دیکھ کر کہا۔ حالے نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ جیسے زبان کی کھجلی کے آگے بے بس تھا۔ حسن کے ہاتھ ایک لمحہ کو تھمے تھے، لیکن بس ایک لمحہ۔ اگلے پل اس نے آرام سے اپنا نوالا چبایا تھا، پھر عمر کو دیکھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ اگلی بار میرے لیے بغیر نمک کے سالن نکالنا، میں اپنا نمک کا پاٹ گھر سے لے کر آؤں گا۔ حالے نے گردن نیچی کر کے مسکراہٹ دبائی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ یہ معراج سلطان کا بیٹا ہے، انہی کی طرح حاضر جواب اور انہیں کی طرح کڑوا کریلا۔ تمہاری اماں کا فون آیا تھا، صبح سامان باندھو اور روانہ ہو جاؤ، بہت ہو گیا تمہارا۔ عمر کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھا۔ حسن نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر حالے کو۔ میں اپنے شوہر کی اتنی تعریف کرتی ہوں، ایسا کچھ خاص بھی نہیں تھا ناشتہ، وہی عام سا ذائقہ۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ عمر کو جیسے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہی آ گیا۔ صحیح کہتے ہو، حالے نے تائید کی۔ ایسا کچھ خاص بھی نہیں ان پراٹھوں میں، عام ہی تھے، خواہ مخواہ کے کشمیری پراٹھے۔ ہاں، اور یہاں عمر حیات کو ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کشمیری پراٹھے میں 2 بل زیادہ آتے ہیں، عماری شوق صدمے کے بس یہی کہہ سکا۔ اسی وقت داخلے دروازے سے لیل آتی دکھائی دی۔ وہ تینوں خاموش ہو رہے۔ حسن نے گردن اونچی کر کے اس کو دیکھنا چاہا۔ عمر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حالے اٹھ کر لیل سے ملی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی، گردن کو چھوتے بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے۔ وہ جن کو لگتا ہے سانولا رنگ خوبصورت نہیں ہوتا، ان کو چاہیے تھا کہ ایک بار لیل کو دیکھیں۔ حسن یک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔ عمر بار بار نامحسوس انداز میں اس کے سامنے ٹھہر جاتا تھا کہ وہ لیل کو دیکھ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لاؤنج میں رکھے نیلے صوفوں پہ جم کر بیٹھے تھے۔ حالے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، لیل لمبے صوفے پہ اور حسن اسی صوفے پہ اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ وہ حسن کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے محو سا اس کو سن رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے اتر آیا، لاؤنج کے دہانے پہ کھڑا۔ اب وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ سیاہ کف والی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے، بالوں کو جلد سے جمائے، آستینوں کو فولڈ کیے وہ کافی وجی لگ رہا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر بے اختیار چند لمحہ اور اس کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا۔ 4 لوگوں کے درمیان مجھے ایسا نہ دیکھا کریں، میں شرماتا بھی ہوں۔ اس کی آواز پہ وہ چیمپ گئی۔ میں تمہیں نہیں، دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ کل ہی توڑوا دوں گا اسے، بھلا اس میں ایسا کیا ہے جو آپ میرا حسن چھوڑ اسے دیکھ رہی تھی؟ وہ خفا ہوا۔ حالے کو اس پہ سخت تپ چڑھی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا نارمل کپل بن کر رہیں گے، لیکن یہ زیادہ کچھ نارمل تھا۔ آپ کی عمر کی نظر حسن پہ پڑی۔ وہ ان سب سے بے نیاز کسی فدا ہوئے عاشق کی طرح لیل کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کلستا ہوا آگے آیا، ان دونوں کے درمیان صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حالے اور لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بات میں مگن تھیں۔ لیل کو اپنے لیے جیولری لینی تھی، اور جب بات ہیروں کی ہو تو عورتوں کے لیے باقی سب غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ تم سے 12 سال بڑی ہے، وہ انسان بن جاؤ۔ اس کے پاس چکا۔ محبت عمریں کہاں دیکھتی ہیں؟ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ وہ آگے کو ہوا اور پھر اسی طرح چہرہ ہتھیلی پہ گرائے لیل کو دیکھے گیا۔ 15 منٹ کے اندر تمہیں محبت بھی ہو گئی؟ عمر نے دانت کچکچائے۔ 18 منٹ 10 سیکنڈ۔
اسے یہاں آئی بھی اتنا وقت ہوا اور اس وقت میں اس نے 8 بار میرا نام لیا ہے. مجھے تو لگتا ہے دنیا میں سب سے پیارا نام میرا ہے. وہ دونوں ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے. دیکھو تم اپنی عمر کی کوئی لڑکی دیکھو. میں نے اپنے دل کی ملکہ ڈھونڈ لیا، اب تمہارے مشورے بیکار ہیں. وہ سیدھا ہو بیٹھا، سنجیدگی سے عمر کو دیکھا، پھر آواز مزید آہستہ کر لی. میں اس دنیا کا سب سے بڑا ریسسٹ ہوں، لیکن دیکھو میں اس کو اسی رنگ کے ساتھ قبول کر رہا ہوں. اس کی محبت نے چند منٹ میں مجھے اتنا بدل دیا، سوچو آگے کیا ہوگا. وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ عمر کچھ کہہ ہی نہ سکا. تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، بیچ کھائے گی تمہیں. وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا. میں اس کے لیے بکنے کو تیار ہوں. اسی وقت لیل اٹھی. عمر اور حالے اس کے ساتھ اٹھے. الفا میں تمہاری زوجہ کو کچھ وقت کے لیے ساتھ لے جا رہی ہوں. عمر نے اوکے شور کہہ کے اجازت دی. حالے اوپر تیار ہونے کے لیے جانے لگی. لیل اس کے پیچھے جا رہی تھی. دفعتاً وہ رکی، گردن ڈھلکائے خود کو دیکھتے حسن کو دیکھا، پھر عمر کو. 2 قدم آگے بڑھی، حسن کے بالکل قریب آ کر رکی. تم بہت کیوٹ ہو حسن. میرا اگر کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسے ہوتا. اس کے بال ہلکے سے بگاڑے، پھر آگے بڑھ گئی. حسن پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی. عمر نے مسکراہٹ دبائی. پہلا بریک اپ مبارک ہو. وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے آگے بڑھ گیا. تم ایسے نہیں جا سکتے. حسن نے اسے پیچھے سے پکارا. 16 سال کی عمر میں 25 منٹ کی محبت بچھڑ گئی. یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں. عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ آگے بڑھتا چلا گیا. تم اس دکھ کی گھڑی میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. صدمے سے مر بھی سکتا ہوں میں. رکو. وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا. دیکھو مجھے انزائٹی اٹیک ہو رہا ہے. دیکھو میں مر جاؤں گا. مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا. حسن گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا. اگر حالے اس کو دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. وہ اس کی ہر دوست کے گھر سے جانے کے بعد یہی کرتا تھا. دیکھو اگر تم نے مجھے اس درد میں نہیں سنبھالا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا. اس کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی. عمر ایک پل کو رکا. گاڑی کے شیشے کے پار سے اس کو دیکھا، پھر شیشہ نیچے کیا. میری شرٹ اتار کر مرنا. اگر اس پہ کوئی خون کا داغ لگا تو تمہارے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. عمر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی. پیچھے حسن اپنی 25 منٹ کی محبت کے غم میں کھڑا رہ گیا. سلطان ہولڈنگز کی بلڈنگ اپنی پوری تمکنت سے کھڑی عمارت تھی. نرم دھوپ چھن سے اس کے اوپر گر رہی تھی. وہ مغرور اٹھی ہوئی عمارت تھی. عمر نے اپنی گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی. اب اس کا رخ شمس کی آفس کی طرف تھا. کسی نے اس کو روکا نہیں. شاید اس کا داخلہ اب ممنوع نہیں تھا. اور ریسپشنسٹ کے ڈیسک تک آیا. ڈیسک کے پار کھڑی لڑکی کا اسے دیکھ کر خون خشک ہوا. عمر اسے دیکھ کر مسکرایا. دونوں بازو ڈیسک پہ رکھے وہ اس کی طرف جھکا. آپ کو کیا چاہیے سر؟ اس نے آخر میں سر کا اضافہ کیا. زیادہ کچھ نہیں، بس مسکراؤ. میں تمہارا ہونے والا باس ہوں. وہ لڑکی ڈرا ڈرا سا مسکرائی. کھل کر مسکراؤ. اس نے باتیں پوری کھول دیں، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹی ہنسی ہے. عمر سخت بدمزہ ہوا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. اچھا بدر دیکھو، جیسے میں مسکرا رہا ہوں ویسے مسکراؤ. لڑکی رونے والی ہو گئی، لیکن پھر بھی نظر اٹھا کے اس کو دیکھا. عمر کھل کر مسکرایا. دونوں گالوں کے گڑے واضح ہوئے. لڑکی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر اس کی طرح باتیں کھول دیں. اس کی نم آنکھوں کے ساتھ کھوکھلی ہنسی ہنستی وہ انتہائی بری لگ رہی تھی. عمر بدمزہ ہو کر لاخولہ پڑتا آگے بڑھ گیا. آنے دو مجھے یہاں، اس کو تو پکا فائر کروں گا. وہ فیصلہ کر کے آگے بڑھ گیا. وہ لفٹ کے ذریعے اوپری منزل پہ آیا. شمس کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا. وہ آفس میں کسی ورکر پہ چیخ رہے تھے. عمر کو دیکھ کر ٹھٹکے. مجھے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے. اس نے کندھے اچکا کر اعلان کیا. شمس خلاف توقع کچھ نہیں بولے. انہیں یہ ذہین آنکھیں، یہ روشن پیشانی پسند تھی. شمس نے ورکر کو جانے کا اشارہ کیا. البتہ عمر سے اب بھی کچھ نہیں کہا. وہ آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا. اس کے دل میں کوئی اسے زور سے جکڑ رہا تھا. یہ اس کے جج صاحب کی جگہ تھی. اس نے دل کو ہلکی تھپکی دی، تسلی دی. شمس گھوم کر آئے، تمکنت سے اپنی کرسی پہ براجمان ہوئے. میں آپ سے اپنے معاملات درست کرنے آیا ہوں، مردوں کی طرح بات کرنے آیا ہوں. اگر آپ بھی مجھ سے مردوں کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں رکوں گا، ورنہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا جاؤں گا. اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، پروفیشنل سا. شمس آگے کو ہوئے اور کہو کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی. شمس صاحب، میں جانتا ہوں حسن کو تھانے بھجوانے کے پیچھے آپ تھے. شمس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا. اس نے بولنا جاری رکھا. نہ آپ انکار کریں گے نہ اقرار، کیونکہ سچ سے ہم دونوں واقف ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح کیا، لیکن میری وجہ سے وہ بچہ ان معاملات میں گھسیٹا جائے، یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. شمس کی آنکھوں میں چنبا ابھرا. وہ اسے صحیح کہہ رہا تھا. زندگی میں پہلی بار کسی نے ان کو صحیح کہا تھا. تم نے میرے بیٹے کو تھانے بھجوا دیا. ہمارے شیئرز کس بری طرح گرے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ اس کے بعد ظاہر ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ سارے قصے کے پیچھے میں تمہاری موجودگی سے واقف ہوں. عمر نے اس بات میں سر ہلایا. بالکل، اسے تھانے میں نے بھجوایا تھا، لیکن کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ بس یہی پوچھا تھا انہوں نے.
وہ میری بیوی کی بات کر رہا تھا، وہ اس کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک مجمع میں میری بیوی کو گالی دی، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ کیا اس سب کے بعد اس کو ایک سبق دینا میرا حق نہیں تھا؟ کیا یہ میرا فرض نہیں تھا کہ میں خود ایک غیرت مند مرد ثابت کروں؟ میں نے بس وہی کیا شمس صاحب، میں نے اپنی عزت دار بیوی کی عزت رکھی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ایک غیرت مند انسان ہیں، لیکن اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ میرے سسر ہونے کی حیثیت سے مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، بلکہ کیا رہا تھا، وہ اپنے انداز سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ شمس سحر زدہ سے اس کو سن رہے تھے۔ میں ایک فیملی پرسن ہوں شمس صاحب، حسن میری بیوی کا بھائی ہے، وہ ڈسٹرب ہے تو میری بیوی ڈسٹرب ہے، اور بیوی کے ڈسٹرب ہونے سے سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ سے اپنے سارے اختلاف ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ سا ہو کر بیٹھا، کوئی اور عمر لگ رہا تھا، معاملہ فہم، ذہین، غیرت مند۔ شمس متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹھیک ہے، میں پچھلی تمام باتوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، اور ویسے بھی تم نے حالے سے بھاگ کر شادی نہیں کی، نہ کوئی اغوا کا قصہ رہا ہے۔ میرے بیٹے کی باتوں پہ مت جاؤ، وہ اپنی ماں پہ گیا ہے، تم مجھ سے بات کرو اور میں تم سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ عمر مسکرایا۔ اسی وقت شمس نے کال پہ 2 کافی لانے کو کہا۔ شمس اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا وہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کی عزت خراب کرنے میں پیش رہا ہے، لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی اور وہ خود بات کرنے اور تعلقات بہتر کرنے آیا تھا تو ایسے شاندار آدمی کو اپنی دامادی میں لینے میں کیا قباحت تھی، بلکہ یہ ذہین آنکھوں والا مرد اعزاز تھا۔ ان دونوں کو اسی خوشگوار ماحول میں چھوڑ کر ہم ذرا کہانی کے دوسرے سرے کی جانب جاتے ہیں۔ فروہ سلطان گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان نک سکھ سے تیار کہیں جا رہی تھیں۔ اس کی منزل شاید کسی کو ڈرانا تھا یا پھر کسی کے ڈر کو ابھارنا تھا، لیکن اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ کائی سبز ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس، بھورے بالوں کو اسٹریٹ کر کے شانوں پہ ڈالے، آنکھوں اور چہرے پہ میک اپ کی کئی تہیں لگائے، وہ بوڑھی فتنہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کی دانست میں وہ عورت ایک بار پہلے بھی اس سے مل چکی تھی۔ فروہ نے موبائل پہ چلتی انگلیاں روک دیں۔ ابھی منزل میں کافی وقت تھا، کیوں نہ پرانی ملاقات کو تازہ کیا جائے۔ نفیسہ حیات عمر کو اپنے گھر لے آئی تھیں۔ اس کی اس دن کی بگڑی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ 4 دنوں میں ہی اس کو اس بچے سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر وہ اس بچے کو ساتھ رکھ لیتی تو شاید ان میں اور اس بچے کو کچرے کی نظر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سلطان منزل کے باہر روکی، پھر ایک نظر اگلی سیٹ پہ آرام دہ بستر میں سوئے عمر کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ نے ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ 4 دن، ان 4 دنوں میں وہ ان کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہو چکا تھا۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرنے لگی تھیں اور دن اس بچے کی دیکھ بھال میں۔ وہ چند لمحہ اس بچے کو دیکھتی رہیں، پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ روتا نہیں تھا، راتوں میں بس جاگتا رہتا، لیکن روتا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ نہ جانے کہاں سے آ کر چند آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ نہیں جانتی تھیں وہ کیوں رو رہی تھیں، لیکن بس وہ اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھیں۔ کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ وہ اس کو سینے سے لگائے گاڑی سے باہر آئیں۔ اسی پل کوئی عجلت میں سلطان منزل کے شاہانہ دروازے سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے کھڑی سے آنکھوں والی عورت کو دیکھ کر سامنے سے آتی فروہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے حیرت اس عورت کے یہاں ہونے پہ نہیں تھی، اسے حیرت اس بچے کے یہاں ہونے پہ تھی۔ چند پل وہ اسے اسی طرح جامد و ساکت کھڑی رہیں۔ میں نگین وہاد سے ملنا چاہتی ہوں، کیا مل سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی باوقار عورت پوچھ رہی تھی۔ فروہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جمع تفریق کی تھی، پھر اپنے سفید پڑتے چہرے کو بمشکل نارمل رکھا، گردن کڑا لی۔ میں ہی ہوں نگین وہاج، تمہیں کیا کام ہے؟ نفیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر 2 قدم آگے آئیں۔ اگر تم نگین وہاج ہو تو پھر میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ فروہ نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرا وقت برباد نہ کرو اور مجھے نگین وہاج سے ملنے دو۔ کسی کا بچہ اس سے الگ ہے، کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس پہ؟ فروہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بتاؤں کیا گزر رہی ہے اس عورت پہ؟ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ نفیسہ نے ایک ہاتھ سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ فروہ نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا پیچھے لے گئی۔ یہاں سے یہ محل نما گھر واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسری منزل کی بالکنی سے ایک منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا ایک خوشحال کپل، عورت کے ہاتھ میں ایک بچی تھی اور مرد اسے پچکار رہا تھا۔ نفیسہ یک ٹک ان کو دیکھی گئی۔ یقیناً یہ عورت نگین وہاج تھی۔ دیکھو ان دونوں کو، کتنے خوش ہیں۔ یہ بچہ ان دونوں کا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان کو اس بچے کی کوئی ضرورت ہے؟ نفیسہ بھی اوپر دیکھ رہی تھی، یک ٹک بنا پلک جھپکے۔ فروہ بولے گئی، تم یہاں نگین سے ملو گی، یہ بچہ اسے تھما دو گی، شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر بھی لے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن تم سوچو بی بی، میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ جب میں اسے اتنے بڑے ہسپتال سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچا سکتی ہوں تو رات کے وقت اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دینا کیا میرے لیے مشکل ہے؟ یکدم نفیسہ نے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ بچہ اور اس کا بخت میں نے لکھا ہے، اس کے بخت میں میں نے دربدری لکھی ہے۔ تم چاہے اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔
بہتر یہی ہے اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ جھلایا۔ نفیسہ نے اب یہ بالکنی سے نظریں موڑ لیں۔ اس نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فروا کو دیکھا۔ میں اس بچے کو لے کر جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے خوف زدہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں ایک دن تمہیں دکھا دوں گی کہ اس بچے کا بخت پہلے دن سے تخت تھا۔ یہ کچرے سے میرے پاس آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تم کہتی ہو تم اسے مار دو گی، میں تم سے کہتی ہوں دعا کرنا کہ یہ مر جائے، اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ عمر کو ہنوز سینے سے لگا رکھا تھا، البتہ اب سینے پہ دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا، یہ اس کا عمر تھا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آسمان کو دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اس تحفے کے لیے ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی اللہ، اس نے زیر لب کہا، پھر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دفتن اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، تم کیا کام کرتی ہو؟ فروا کی چبھتی ہوئی حقارت زدہ آواز۔ نفیسہ نہیں مڑی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں عمر کو بھی قرآن پڑھاؤں گی، اس نے مڑے بغیر کہا۔ فروا کی گردن مزید اکڑ گئی۔ ایک قرآن پڑھانے والی کسی بچے کو کیا پرتعیش زندگی دے گی؟ اس نے کروفر سے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ واپس حال میں آؤ تو فروا کی گاڑی اب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نئی ملاقات کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے کہا نا، اس نے غلط عورت چن لی تھی۔ اچھا بس اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، ناول تو بڑے اچھے طریقے سے، اب نا وہ جو اختتامی مراحل ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، کہانی تو بھی ہمیں ساری سمجھ آ گئی ہے، اب بس جو سب نے جو کام برے کیے ہیں ان کو پھل مل رہا ہے۔ نوح کو مل گیا، جیسے یاقوت کو مل گیا، یاقوت کو بھی خیر نہیں ملا صحیح والا، اس نے اس کو زندہ رہنے دیا، لیکن وہ بھی بہت بری موت مرے گا۔ اور شمس کے ساتھ عمر گیم کھیل رہا ہے۔ چلو حسن کے تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ، یہ اچھی چیز تھی۔ اور ہارون بھی ٹھیک ہو جائے گا، ان کی بھی ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، اور اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ فروا کا میں نے برا انجام دیکھنا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ہارون کا ایکسیڈنٹ کس نے کروایا؟ فروا نے کروایا ہوگا، کیونکہ وہ ایک دفعہ کہہ رہی تھی نا، جب وہ سرمئی بلا اس کے پاس آیا تھا اس کو ڈرانے دھمکانے، تو وہ کہہ رہی تھی نا اس کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسی نے کیا ہوگا۔ ہاں، اور سب صحیح ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔